الکافی یجمع الستہ، یعنی یہ جو کتاب کافی ہے وہ امام محمد کی 6 کتابوں کو جمع کرتی ہے، یعنی سب ہیں۔ تو یہاں پر 2 باتیں کے متعلق بحث ہوگی، ایک ہے حاکم شہید کی جو کتاب کافی ہے اور اسے مختصر کہتے ہیں، اور اس کی کتاب کافی کی جو شرح ہے اس کو مبسوط کے نام سے آنا آتا ہے، یعنی مبسوط سرخسی۔ بس ان 2 کے تعلق سے بحث ہے۔ بتائیں وَيَجْمَعُ السِّتَّةَ کتاب الکافی، اور حاکم شہید کی کتاب کافی یہ امام محمد کی 6 کتابوں کو جمع کرنے والی ہے، فَهُوَ لِلْکافی، اور یہ سب کو کفایت کرنے والی ہے۔ اقوى شروحہ الذی کالشمس، بتا رہے ہیں سورج کی طرح روشن اس کی مضبوط ترین شرح وہ شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط ہے۔ معتمد النقول لیس یعمل بخلفہ، تو بتا رہے ہیں اس کے نقلیں قابل اعتماد ہیں، وہ نہ اس کے خلاف پر عمل کیا جائے گا اور نہ اس سے عدول کیا جائے گا۔ تو کتاب کافی میں جو نقل کیا گیا ہے اس نقلوں پر اعتماد کیا گیا ہے، نہ تو اس کے خلاف پر عمل کیا جائے گا نہ اس سے عدول کیا جائے گا۔ بتانا فتح القدیر وغیرہ میں یہ فرمایا ہے کہ کتاب کافی ہوا جمع کلام محمد، وہ امام محمد کے اپنی 6 کتابوں میں جو کلام ہے نا، تو امام محمد کا اپنی 6 کتابوں میں جو کلام ہے اس کلام کا مجموعہ ہے کتاب الکافی۔ وہ 6 کتابیں کتب و ظاہر الروایہ، جو ظاہر الروایہ کی کتابیں ہیں، ان 6 کتابوں کا مجموعہ ہے کتاب کافی۔ اور علامہ ابراہیم بیری کی شرح اشباح میں یہ بات ہے کہ جان لو کہ من کتب مسائل الاصول، کہ مسائل اصول کی کتابوں میں سے کتاب کافی ہے حاکم شہید کی، اور یہ مذہب کو نقل کرنے میں قابل اعتماد کتاب ہے، جس کی شرح مشائخ کی ایک جماعت نے کی ہے، یعنی شرحہ جماعت من المشائخ، تو انہی مشائخ میں سے شمس الائمہ سرخسی ہیں، اور ان کی جو شرح ہے مبسوط سرخسی کے نام سے مشہور ہے۔ بتا رہے ہیں مبسوط سرخسی کی تعریف کر رہے ہیں ہم کہ مبسوط سرخسی کے خلاف پر عمل نہ کیا جائے گا اور نہ اس کے خلاف کی طرف مائل ہوا جائے گا۔ تو شیخ اسماعیل نابلسی نے فرمایا کہ علامہ طرطوسی نے فرمایا کہ مبسوط سرخسی لا يعمل بما يخالف، تو مبسوط سرخسی کے مخالف پر عمل نہیں کیا جائے گا، ولا يركن الیہ، یعنی مبسوط سرخسی پر ہی عمل کیا جائے گا اور مبسوط سرخسی کی طرف ہی مائل ہوا جائے گا، ولا یفتى ولا يعول الا علیہ، اور مبسوط سرخسی پر ہی اعتماد کیا جائے گا اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ تمیمی نے اپنے طبقات میں بہت سے اشعار ذکر کیے ہیں مبسوط سرخسی کی تعریف میں، منہا ما انشدہ لبعضہم، اور انہیں اشعار میں سے وہ ہیں کہ جن کو بعض حضرات کے لیے، یعنی بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ علی کا بمبسوط سرخسی، کہ تم پر مبسوط سرخسی کو تھام لینا ضروری ہے، اس لیے کہ مبسوط سرخسی وہ سمندر ہے الدر الفرید مسائلہ، کہ جس کے مسائل یکتا اور منفرد موتی ہیں، تو وہ ایسا سمندر ہے کہ جس کے مسائل منفرد و یکتا موتی ہیں۔ ولا تعتمد الا علیہ، اور اعتماد بھروسہ نہ کر مگر مبسوط سرخسی پر، یعنی مبسوط سرخسی پر ہی اعتماد کر، اس لیے کہ مبسوط سرخسی وہ ہے کہ اس کے سائل کو مرغوب چیزیں عطا کر کے جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ مبسوط سرخسی میں ایسی ہے کہ جواب میں یعنی رغبت والی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے سائل کو مرغوب چیز عطا کر کے جواب دیا جاتا ہے۔ اب یہ کہ مبسوط سرخسی کی تصنیف کا سبب کیا ہے، تو علامہ شیخ ہبۃ اللہ بالی نے اپنی شرح اشباح میں یہ فرمایا ہے کہ امام کبیر محمد ابن ابی سہل سرخسی کی جو مبسوط ہے نا، یہ مبسوط جو امام سرخسی کی ہے، تو امام سرخسی یہ احد الائمۃ الکبار یا ائمہ کبار میں سے ایک ہیں، متکلم فقیہ ہیں، اصولی ہیں، اور انہوں نے لازمہ شمس الائمہ عبدالعزیز حلوانی کی صحبت کو انہوں نے لازم پکڑ لیا، وتخرج بھی، اور ان کی وجہ سے یہ ماہر ہو گئے، یعنی شمس الائمہ کی وجہ سے یہ ماہر ہو گئے۔ تو اب امام سرخسی جو ہیں یہ ایسے ہو گئے حتیٰ کہ سارا نظرہ اہل زمانے ہی، یہاں تک کہ اپنے زمانے کے اہل نظر ہو گئے، مطلب اپنے زمانے کے یہ صاحب نظر ہو گئے۔ تو اب انہوں نے تصنیفی کام شروع کیا، وہ عمل المبسوط، اور تقریباً 15 جلدوں میں مبسوط کو لکھا، اس حال میں کہ وہ فی السجن باوزجند، یہ اوزجند کی قید میں تھے، اور قید میں یہ صرف یعنی ایک نصیحت کا کلمہ انہوں نے کچھ کہا ہوگا، اس کی وجہ سے جیل ہو گئی تھی انہوں نے، تو یہ اوزجند کی جیل میں تھے، تب لکھا تھا انہوں نے، اس کلمے کی وجہ سے جیل میں گئے تھے کہ جس کلمے میں یہ خیر خواہ تھے، مطلب نصیحت کرنے والے تھے، تو اس کلمے کی وجہ سے یہ جیل گئے تھے۔ توفیہ سنۃ 490 اور 490 ہجری میں ان کے وفات ہو گئی۔ اب بتا رہے ہیں حنفیہ کی، یعنی علماء حنفیہ کی بہت سے مبسوطات ہیں، یا تو مبسوط سرخسی تو سب سے زیادہ مشہور ہے ہی، تو بتا رہے ہیں حنفیہ کی بہت سے مبسوطات ہیں، ان میں سے امام ابو یوسف کی بھی ہے، اور امام محمد کی مبسوط ہے۔ امام محمد کی مبسوط کو اصل کے نام سے آنا آتا ہے، مبسوط جرجانی ہے، اور مبسوط خواہرزادہ ہے، اور شمس الائمہ حلوانی کی مبسوط ہے، اور ابو یسر بزدوی کی، اور ان کے بھائی علی بزدوی کی مبسوط ہے۔ تو بتا رہے ہیں یہ سب حنفی علماء کی مبسوط ہیں۔ سید ناصر الدین سمرقندی کی مبسوط ہے، ابو اللہ نصر بن محمد کی۔ تو بتا رہے ہیں حیث یطلق المبسوط، تو
جہاں پر مبسوط کو مطلق بولا جائے، یعنی جہاں پر مطلق مبسوط بولا جائے تو اس سے مراد مبسوط سرخسی ہوتی ہے، کیونکہ مبسوط سرخسی یہ ہادہ، یعنی اس بات کو یاد کر لو، وہ شرح الکافی، تو مبسوط سرخسی جو ہے وہ یہ حاکم شہید کی کافی کی شرح ہے، اور کافی بتانے کافی یہی وہ حاکم شہید کی کافی ہے جو حاکم شہید بڑے عالم ہیں، بڑے عالم یعنی محمد ابن احمد ابن عبداللہ ہیں، تو بتانے یہ حاکم شہید کون ہے؟ ولی قضاء بخارا، انہوں نے بخارا کا منصب قضا کے والی ہوئے ہیں، یعنی بخارا کے منصب قضا پر فائز تھے۔ ثم واللہ امیر المجید صاحب خراسان وزارتہ، پھر صاحب خراسان تھا، یعنی خراسان کے حاکم امیر المجید نے ان کو اپنی وزارت کا والی بنا لیا، یعنی اپنا وزیر بنا لیا۔ اور یہ حاکم شہید وہ ہیں کہ انہوں نے بہت سے حضرات سے حدیثیں سنی ہیں، وہ جمع کتب محمد، اور ان کا کارنامہ یہ ہے کہ محمد بن حسن شیبانی کی 6 کتابوں کو انہوں نے اپنی مختصر کو میں جمع کر لیا، یعنی کتاب الکافی میں جمع کر لیا ہے، اور اس بات کو امام ذہبی نے ذکر کیا ہے اور حاکم شہید کی تعریف بھی کی ہے۔ اور تاریخ نیشاپور میں حاکم نے فرمایا، یہ دوسرے حاکم ہیں، یعنی ان حاکم نے حاکم شہید کی تعریف کی، کیا تعریف کی؟ تو حاکم نے تاریخ نیشاپور میں فرمایا کہ ما رأیت فی جملۃ من کتبت عنہم من اصحاب ابی حنیفہ، کہ امام اعظم کے شاگردوں میں سے جن حضرات سے میں نے کچھ لکھا تو ان حضرات میں، یعنی ان تمام میں نے احفظ الحدیث للحدیث، میں نے حاکم شہید سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والا نہیں دیکھا۔ مطلب امام اعظم کے شاگردوں میں، جن شاگردوں سے میں نے کچھ نہ کچھ لکھا، ان تمام میں نے حاکم شہید سے زیادہ حدیث کو یاد کرنے والا، وَأَحَدَ بِرُسُومِهِ، اور رسوم حدیث یعنی قواعد حدیث کی معرفت رکھنے والا اور حدیث کو زیادہ سمجھنے والا حاکم شہید سے زیادہ نہیں دیکھا۔ تو حاکم شہید سے زیادہ میں نے حدیث کو یاد کرنے والا اور قواعد حدیث کی معرفت رکھنے والا اور حدیث کو سمجھنے والا نہیں دیکھا۔ تو حاکم شہید جو ہیں وہ ربیع الاخر میں سجدے کی حالت میں یہ شہید کر دیے گئے، کب؟ سن 334، 334 ہجری میں۔ اب بتا رہے ہیں کہ حاکم شہید کی یہ تعریف ہو گئی، ان کی وفات کا ذکر ہو گیا، ان کے تصنیف کا ذکر ہو گیا، یہ ہیڈنگ بعد میں ڈالنے ہیں ہم، الثناء علی الحاکم، بات یہ ہیڈنگ پہلے ہونا چاہیے، دھوکے سے بعد میں آ گئی ہے۔ اب بتا رہے ہیں قلت، میں کہتا ہوں حاکم شہید کی کتاب جو ہے نا وہ مختصر ہے، منتقی ہے، تو یہاں کتابوں کا ذکر ہے، صرف منتقی ہے، وہ اشارات وغیرہ۔ اور سرخسی نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے شرح مختصر کی تالیف میں درستگی کو دیکھا ہے۔ اچھا، امام سرخسی نے یہ جو بات کہی ہے نا کہ میں نے شرح مختصر کی تالیف میں درستگی کو دیکھا ہے، تو اب شرح مختصر جسے کہہ رہے ہیں وہ، تو دیکھو یہاں پر حاکم شہید کی کتابوں میں ایک مختصر بھی ہے اور ایک کافی بھی ہے، تو مختصر بھی ہے المختصر اور کافی بھی ہے۔ تو بتا رہے ہیں کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو مختصر ہے نا، اس مختصر کی شرح امام سرخسی کی مبسوط، تو امام سرخسی کی مبسوط وہ مختصر کی شرح کافی کی شرح نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ امام سرخسی جسے مختصر کہہ رہے ہیں وہ مختصر سے مراد کتاب کافی ہی لے رہے ہیں، تو المختصر کافی کو بھی کہا جاتا ہے، بس کہنا یہ ہے۔ بتا رہے امام سرخسی کا یہ کہنا کہ میں نے مختصر کی شرح کی تصنیف میں درستگی کو دیکھا ہے، تو یہاں یہ اپنی مبسوط کو کہہ رہے ہیں، یعنی مختصر کی شرح اپنی مبسوط بتا رہے ہیں، تو مختصر سے مراد کون ہو گیا؟ کافی۔ بتا رہے لا یدل، امام سرخسی کا یہ قول اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ مبسوط سرخسی وہ مختصر کی شرح ہو، کافی کی شرح نہ ہو، بلکہ کافی کی ہی شرح ہے۔ بتا رہے ہیں جیسا کہ خیر رملی نے اپنے حاشیہ اشباہ میں یہ وہم کر لیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ مختصر کی شرح ہو کافی کی شرح نہ ہو، بلکہ کافی کو ہی مختصر کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ کافی بھی تو مختصر ہے، لأنہ ہو اختصر فیہ کتب ظاہر روایت، اس لیے کہ حاکم شہید نے اس کتاب میں ظاہر الروایہ کی 6 کتابوں کو مختصر لکھ دیا ہے، جیسے کہ آپ نے جان لیا۔ اور بتانا غایۃ البیان میں کافی کے حوالے سے زیادہ تر نقلیں اس قول سے ہیں، وہ کیا قول ہے کہ حاکم شہید نے اپنی مختصر میں فرمایا، تو یہاں مختصر کافی کو تو کہا نا کہ حاکم شہید نے اپنی مختصر بنام کافی میں فرمایا، اور اللہ خوب جاننے والا۔ اب بتا رہے ہیں اب یہ مسئلہ ہے کہ مجتہد کے 2 قول کسی مسئلے میں صحیح نہیں ہے، یعنی مجتہد کا ایک ہی قول ہو سکتا ہے احناف میں۔ تو بتائیں جان لیجئے کہ امام اعظم سے جاءت روایاتن، بہت سی روایتیں امام اعظم کی آئی ہیں کہ جو روشن و تابناک ہیں، اختار منہا بعضہا، ان میں سے بعض روایت کو پسند کر لیا امام اعظم نے اور باقی کو پسند کر لیتے ہیں سائر الرفاق، امام اعظم کے دوسرے شاگرد، فلم یکن لغیرہ جواب، تو امام اعظم کے علاوہ کے لیے کوئی جواب نہیں ہے، اس کا مطلب یعنی امام اعظم کے قول کے علاوہ دوسرے کا کوئی قول نہیں ہے، جواب کا مطلب قول، امام اعظم کے علاوہ کسی کے قول نہیں لیا جائے گا، کما علیہ اقسم الاصحاب، جیسے کہ اس پر جو ہے صحابہ امام نے قسم اٹھائی ہے۔ بتا رہے جان لو کہ عام علماء سے جو یہ اصول کتب میں یہ منقول ہے نا کہ لا یصح فی مسئلۃ للمجتہد، کہ کسی مسئلے میں مجتہد کے 2 قول صحیح نہیں ہیں تناقض کی وجہ سے، تو بتا رہے ہیں یہ عام علماء سے یہ بات منقول ہے کہ تناقض کی وجہ سے مجتہد کے 2 قول کسی مسئلے میں صحیح نہیں ہے، کیونکہ 2 قول ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کا مناقض ہوں گے۔ اب بتا رہے ہیں اقوال کے تعارض کے وقت عمل کس پر ہوگا، تو بتا رہے ہیں عمل اس پر ہوگا، ایک طریقہ ہے کہ متاخر کا علم ہو تو متاخر کا مطلب وہ مرجوع الیہ وہی ہے،
تو بتائیں ورنہ تو قلبی شہادت وہ ایک پورا طریقہ ہے کہ فعین اور رف المتاخر منہما، کہ اگر دو قولوں میں سے متاخر کو جان لیا جائے تو تعین کون ذالک رجوعاً، تو اس کا رجوع ہونا متعین ہے، یعنی کہ اس کی طرف رجوع کر لیا ہے تو وہ رجوع الیہ ہونا اس کا متعین ہے۔ ورنہ یعنی اگر متاخر کا علم نہ ہو پائے تو پھر اس کے بعد مجتہد اپنی قلبی شہادت سے ترجیح دینا مجتہد پر واجب ہے، تو اس کے بعد اپنی قلبی شہادت سے مجتہد کو ترجیح دینا واجب ہے، جیسے کہ یہ طریقہ بعض کتب یعنی حنفیہ کی بعض مشہور کتابوں میں بیان کیا ہے، اور بعض کتابوں میں اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ ان لم یعرف تاریخ، کہ اگر کوئی تاریخ معلوم نہ ہو کہ کون سا قول پہلے کا کون سا بعد کا، اگر تاریخ نہ معلوم ہو تو بتا رہے ہیں اگر دو قول میں سے کسی ایک قول کے ساتھ مضبوطی کوئی والی بات ہو تو پھر اس کو ہی لے لیا جائے گا۔ وہی بتا رہے ہیں فإن نقل فی احد القولین عنہ، تو اگر مجتہد کے دو قولوں میں سے کسی ایک قول میں ایسی چیز نقل کی گئی ہو جو اس قول کو تقویت دے رہی ہو تو اب اس کے نزدیک وہی صحیح ہو جائے گا، ورنہ کا مطلب اگر کوئی ایسی چیز بھی موجود نہیں ہے تب فإن وجد متبع، تو اگر کوئی ایسا مقلد موجود ہو کہ جو اجتہاد فی الحال مذہب کے درجے کو پہنچا ہوا ہو تو وہ مذکورہ مرجحات میں سے کسی کے ذریعے ترجیح دے دے ان وجودہ اگر موجود ہو، مطلب تاریخ دیکھ لے یا قلبی شہادت سے یا کوئی ایسی چیز پائی جائے کہ جو تقویت دے دے، تو مطلب مذکورہ مرجحات میں سے وہ ترجیح دے دے ان وجودہ اگر ترجیح موجود ہو، اگر وہ ترجیح کو پائے۔ ورنہ اگر وہ پائے نہیں تو بتا رہے ہیں ورنہ تو وہ اپنی قلبی شہادت سے دو قولوں میں سے جس پر چاہے عمل کر لے۔ بتا رہے ہیں اگر وہ قول پر عمل کرنے والا اگر وہ عام شخص ہے تو اگر وہ عام آدمی ہے تو اتباع فتوی المفتی، تو اب اس بارے میں جو عالم اور پرہیزگار مفتی کا فتویٰ ہو اس کی پیروی کرے، اور اگر وہ شخص فقیہ ہو تو متاخرین کی پیروی کرے اور اس پر عمل کرے جو زیادہ درست اور کے نزدیک زیادہ احتیاط والا ہے۔ تو محقق ابن امام کی کتاب التحریر میں ایسے ہی بیان کیا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ دو قول اور دو روایتوں میں اختلاف ہو تو فرق کیا ہے، تو یہ لمبی بحث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دو قول مختلف ہو سکتے ہیں کہ پہلے یہ قول تھا پھر یہ قول ہوا، اور دو روایتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں کہ ایک روایت یہ ہے ایک روایت یہ ہے۔ تو بتا رہے ہیں دو روایتوں کا اختلاف یہ اختلاف دو قولوں کے اختلاف کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ دونوں الگ الگ ہیں۔ لأن القولین نص المجتہد علیہما، اس لیے ہے کہ دو قولوں پر تو مجتہد نے صراحت کی ہوتی ہے، یعنی اگر دو قول ہوتے ہیں تو وہ مجتہد کی ہی صراحت ہوتی ہے کہ مجتہد کا ایک قول یہ ہے ایک قول یہ ہے، برخلاف روایتین کے کہ روایتین کا اختلاف یعنی تو اب قولین میں اختلاف یہ منقول عن کے اعتبار سے ہوگا، ناقل کے اعتبار سے نہیں، اور روایتین میں اختلاف وہ بالعکس یعنی ناقل کے اعتبار سے ہوگا۔ تو بتا رہے ہیں دو روایتوں میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو وہ ناقل کے اعتبار سے ہے، منقول عن یعنی جس سے نقل کیا گیا ہے اس کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ جس سے نقل کیا گیا ہے تو وہ کون ہوگا، مجتہد ہوگا، تو مجتہد کی صراحت تو دو قول میں ہوگی بس، تو اختلاف قولین تو منقول عن یعنی مجتہد کے اعتبار سے ہے، لیکن دو روایتوں میں اختلاف وہ ناقل کے اعتبار سے ہوگا، جیسے کہ اس کو محقق نے امیر حاضر نے شرح تحریر میں ذکر کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ دو روایتوں میں اگر اختلاف ہو رہا ہے تو ضروری نہیں کہ دو قول میں بھی اختلاف ہو رہا ہے، دو روایتیں مختلف ہو گئی ہیں، اس کی چند وجہ ہو سکتی ہیں کہ قول تو ایک ہی ہے روایت دو بن گئی ہیں، جیسے امام اعظم نے کہیں یجوز کہا کسی نے لا لگا دیا لا یجوز، تو یہ قول کی دو روایتیں بنا دیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ امام اعظم سے دو روایتوں کا اختلاف یہ چند وجوہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لیکن اس کے بعد یعنی اوپر سے تعلق ہے ہیڈنگ بیچ میں ڈال دی کہ لیکن اس کے بعد امام ابو بکر بلیغی سے کے حوالے سے درر میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ امام اعظم سے روایت میں اختلاف من وجوہن چند وجوہ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ سننے میں غلطی ہو جائے، یعنی قول تو ایک ہی ہے لیکن ایک نے لا یجوز روایت کر دیا ایک نے یجوز روایت کر دیا، تو دو روایتیں بن گئی امام اعظم سے روایت نہیں لیکن قول ایک ہی ہے۔ تو یہاں ناقل کے اعتبار سے نہیں ہے وہ ہاں یہاں ناقل کے اعتبار سے غلطی ہو گئی، کیونکہ ناقل جو ہے وہ راوی اس نے سننے میں غلطی کر دی۔ وہ بتا رہے ہیں سننے میں غلطی ہو جانا کہ ان یجیبوا بحرف النفی، جیسے کہ امام اعظم حرف نفی کے ذریعے جواب دے رہے ہوں جب کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے اور کہیں لا یجوز اور راوی پر مشتبہ ہو جائے وہ یجوز سن لے اور جو سن لے وہی نقل کر دے، تو ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اختلاف روایتیں یجوز و لا یجوز ناقل کے اعتبار سے ہوگا، راوی کے اعتبار سے نہ کہ مجتہد کے اعتبار سے بتا رہے۔ اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام اعظم کا ایک قول ہو یعنی مجتہد کا ایک قول ہو کہ جس سے انہوں نے رجوع کر لیا ہو، تو بتا رہے ہیں اب جس سے رجوع کر لیا دوسرے قول کی جانب، تو یعلم بعض من یختلف الیہ رجوعہ، تو بعض وہ حضرات کے جن کا رجوع امام اعظم یا مجتہد کے پاس ہوتا رہتا ہے، یختلف یعنی جن کا رجوع بار بار ہوتا رہتا ہے، تو اب وہ جان لیتے ہیں کہ اس سے رجوع کر لیا تو وہ دوسری کو روایت کرتے ہیں، والآخر لم یعلم ہو، اور دوسرے حضرات اس کو نہیں جان پاتے تو وہ پہلی کو روایت کرتے رہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا راوی دو ہو گئے، ایک جو ہے پہلی کوئی روایت کر رہے ہیں اور ایک صحیح روایت کر رہے ہیں، تو یہاں پر جو اختلاف روایتیں ہوا یہ بھی ناقل کے اعتبار سے ہوا کہ ایک ناقل جو ہے پہلی کوئی روایت کرے پڑا۔ اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ان یکونا قال احدہما، یہ ہو سکتی ہے کہ ایک قول کو امام اعظم نے قیاس کے طور پر کہا ہو دوسرے کو استحسان کے طور پر کہا ہو۔
اب یسمع کل واحد احدہما، اور ہر ایک شخص جو ہے ایک قول کو سن لیتا ہو اور جو سنا وہ نقل کر دے. تو جس نے قیاس کے اعتبار سے سنا وہ اسے نقل کر رہا ہے، جس نے استحسان کے اعتبار سے سنا وہ اسے نقل کر رہا ہے. حالانکہ قول ایک قیاس کے اعتبار سے ایک استحسان کے اعتبار سے. تو یہاں دو قول یہاں پر ہو سکتے ہیں بس. تو یہاں دو قول ہیں لیکن ایک قیاس کے طور پر ایک استحسان کے طور پر. تو یہاں پر اختلاف روایتین کے ساتھ ساتھ اختلاف قولین بھی ہے. اور چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کسی مسئلے میں امام کا جواب دو طریقے سے ہو، یعنی حکم کے اعتبار سے تو یہ ہے، احتیاط کے اعتبار سے یہ ہے. تو اب جس نے جیسا سنا وہ اس کو نقل کر دیتا ہے، جس نے حکم کے اعتبار سے سنا وہ نقل کر رہا ہے، جس نے احتیاط کے اعتبار سے سنا وہ اسے نقل کر رہا ہے. تو یہاں بھی اختلاف قولین کی ہی وجہ سے اختلاف روایتین ہو رہا ہے ان آخری دو میں. تو قلت میں کہتا ہوں، یعنی علامہ ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ پہلی وجہ کے علاوہ پر اختلاف روایتین منقول عن کے اعتبار سے بھی ہو جائے گا. اس کا مطلب پہلی روایت میں تو ایک ہی قول ہے، تو وہاں اختلاف روایتین منقول عن کے اعتبار سے نہیں، صرف ناقل کے اعتبار سے ہی ہوگا. اور اس کے علاوہ منقول عن کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کیونکہ دوسرے طریقے میں دو ہیں کہ ایک سے رجوع کر لیا دوسرے کی طرف، تو منقول عن کے اعتبار سے بھی ہو جائے گا نا. اور دوسرے میں بھی دو قول ہیں، کیونکہ منقول عن کے اعتبار سے دو قول میں ہوتا ہے، تو دوسری وجہ میں بھی دو قول ہیں کیونکہ رجوع کر لیا ہے، اور تیسری میں بھی دو قول ہیں، چوتھے وجہ میں بھی دو قول ہیں. وہی بتا رہے ہیں اختلاف روایتین پہلی کے علاوہ منقول عن کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، مقتول عن کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. کہ مطلب یعنی اختلاف قولین بھی ہے. کیوں؟ تو بتا رہے ہیں لابتناء الاختلاف فیہما علی اختلاف القولین المرویان، کیونکہ ان میں اختلاف روایتین یعنی اختلاف روایتین کی بنا اختلاف قولین پر ہے، جو دو قول مروی ہیں. تو یہ ایک باب سے ہو جائیں گے کہ مطلب یعنی اختلاف روایتین کے ساتھ ساتھ اختلاف قولین بھی ہے. تو جس طریقے سے اختلاف ناقل کے اعتبار سے ایسے منقول عن کے اعتبار سے ہے. اب بتائیں اس کی تائید یہ بات بھی کر رہی ہے کہ دو روایتوں کو نقل کرنے والا کبھی ایک انسان ہوتا ہے. تو اگر دو روایتوں کا نقل کرنے والا ایک انسان ہوگا تو اب یہاں پر ناقل تو ایک ہی ہے لیکن اختلاف روایتین ہے. تو اختلاف روایتین منقول عن کے اعتبار سے ہے کیونکہ ناقل تو صرف ایک ہی ہے نا. تو بتائیں اس کی تائید یہ کر رہی ہے کہ دو روایتوں کا نقل کرنے والا کبھی ایک انسان ہوتا ہے. تو بے شک ایک روایت کبھی اصول کی کتابوں میں سے کسی کتاب میں ہوتی ہے اور دوسری روایت کتب نوادر میں ہوتی ہے، جیسے امام اعظم کی کیسانیات، ہارونیات وغیرہ میں ہو، تو ناقل ایک ہی ہے. اور کبھی کبھی دو روایتوں میں سے ہر ایک اصول کی کتابوں میں ہوتی ہیں. والکل، اور اصول کی سب کے سب جو ہیں من جمع واحد، امام محمد ایک ہی انسان کا مجموعہ ہے. تو پتہ چلا ناقل ایک ہی ہے لیکن اختلاف روایتاً منقول عن کے اعتبار سے ہو رہا ہے. یہاں اس کا منقول عن کے اعتبار سے کا مطلب اختلاف قولین بھی ہو رہا ہے. تو بتا رہے یہ بات جو ہے نا پہلی وجہ کے منافی ہے اور دوسری وجہ کے بعید ہے. یعنی پہلی وجہ میں ایک ہی قول ہے جسے یجوز لا یجوز سے تعبیر کر دیا، تو وہ وہاں پر اختلاف قولین نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب اختلاف قولین نہیں ہوتا، منقول عن کے اعتبار سے بھی نہیں ہوگا. تو یہ بات کہ منقول عن کے اعتبار سے اختلاف قولین یہ پہلی وجہ کے منافی پہلی وجہ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں ایک ہی قول ہے. اور دوسری وجہ میں ہو تو جائے گا لیکن بعید ہے کیونکہ حقیقت میں تو وہاں ایک ہی قول ہے جس کی طرف رجوع کر لیا ہے، وہ تو غلطی کی وجہ سے روایت کرے پڑا پہلے قول کو، تو ہو تو جائے گا لیکن بعید ہے. بعید اس معنی کر کے حقیقت میں تو اب وہاں بھی ایک قول ہی ہے. اور بتا رہے اب زیادہ ظاہر یہ ہے کہ جہاں پر دو قول یا دو روایتیں مختلف ہوں تو وہاں محمول کیا جائے آخری دو وجہوں پر، کہ یا تو ایک قول قیاس کے طور پر، ایک استحسان کے طور پر، یا ایک قول احتیاط کے طور پر ایک حکم ہے. بھائی بہت بتا رہے ہیں زیادہ ظاہر یہ ہے کہ آخری دو وجہوں پر محمول کیا جائے یعنی اختلاف قولین کو، لیکن ہر اس فرع میں نہیں کہ جس میں روایت مختلف ہو. یعنی ہر اس فرع میں نہیں کر سکتے کہ جس میں روایت مختلف ہو، بلکہ کبھی بعض بلکہ بعض روایت ایک انسان کی ہو سکتی ہے اور بعض دوسری جو ہے دوسرے کی ہو سکتی ہے. تو یہاں پر ہر فرع میں نہیں ہو سکتا. لیکن یہ معاملہ کون سا کہ اختلاف روایتین کے ساتھ ساتھ اختلاف قولین بھی ہوگا. تو یہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ جہاں قیاس اور استحسان دونوں کی صلاحیت ہو، یعنی دو قول جہاں پر ہونا ممکن ہو. وہی بتا رہے ہیں آخری دو وجوہ ہی پر محمول کرنا انما یتعطی فیما، یہ ان مسئلوں میں پایا جائے گا کہ جن مسئلوں میں قیاس اور استحسان یا احتیاط وغیرہ ہونے کی صلاحیت ہو. ہاں پہلی دو وجہ یہ ان مسئلوں میں پائی جائیں گی جہاں راوی مختلف ہو، جہاں ناقل مختلف ہو. راوی کا مطلب ناقل مختلف ہو، تو ناقل مختلف ہے، قول اگرچہ ایک ہے، تو جہاں ناقل کے اختلاف کی وجہ سے ہو وہ اختلاف روایتین ہوگا، جیسے کہ پہلے دو وجہوں میں. تو چار وجہ ہیں. تو بتا رہے ہیں کبھی کبھی دو وجہ اور ذکر کی جاتی ہیں، یعنی اختلاف روایتین کی وجہوں میں سے یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ تردد المجتہد فی الحکم، کہ مجتہد کو حکم میں شک ہو جائے اس کے نزدیک دلائل کے متعارض ہونے کے وقت. تو دلائل کے متعارض ہونے کی وجہ سے حکم میں مجتہد کو شک ہو گیا اور کوئی مرجح بھی نہیں ہے، تو اب حکم میں شک ہو گیا کہ یہ حکم ہے یا یہ حکم ہے. او لاختلاف رائے فی مدلول دلیل واحد، یا ایک دلیل کے مدلول یعنی ایک دلیل کے حکم میں مجتہد کی رائے مختلف ہو گئی کہ اس نے دیکھا کہ ایک دلیل کے چند پہلو ہیں تو حکم یہ ہو یا یہ ہو، تو ہر ایک پر جواب یعنی حکم کے بنا کر دے رہا ہے، تو بہت سارے حکم ہو جا رہے ہیں. وہی بتا رہے ہیں کہ فإن دلیل قد یکون، اس لیے کہ دلیل کبھی دو وجہ کا یا زیادہ کا احتمال رکھتی ہے، تو ہر ایک پر وہ جواب کی بنا کر دیتا ہے، پھر بعد میں اس کے نزدیک ایک قول راجح ہو جاتا ہے تو فینسب الیہ، تو اب وہ اسی قول کی طرف منسوب ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے تم امام اعظم کو دیکھو کہ
کہ یعنی علماء کو یہ کہتے ہو دیکھو گے کہ امام اعظم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قول راجح ہو گیا، تو جو راجح ہو جائے اس میں قول کی نسبت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے فقہاء کو یہ کہتے سنو کہ امام اعظم نے ایسا فرمایا ہے اور امام اعظم کی ایک روایت میں ایسا ہے، تو ایک روایت میں ایسا یہ وہی ہے کہ جسے ترجیح نہیں ہوئی۔ وقد لا يترجح عنده احدہما، اور کبھی مجتہد کے نزدیک دو قولوں میں سے کوئی بھی راجح نہیں ہوتا، تو بتا رہے ہیں مجتہد کی رائے دونوں میں برابر رہتی ہے، جب برابر رہتی ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں مجتہد کے دو قول یا دو روایتیں ہیں۔ اسی وجہ سے تم علماء کو دیکھو گے کہ وہ مجتہد یعنی امام اعظم سے کسی مسئلے میں دو قول نقل کرتے ہیں، اس طریقے پر نقل کرتے ہیں جو طریقہ مجتہد کے نزدیک دونوں کی برابری کا فائدہ دیتا ہے، یعنی دونوں برابر ہیں، تو اب وہ کہتے ہیں کہ امام اعظم سے اس مسئلے میں دو روایتیں ہیں یا دو قول ہیں، کیونکہ یہاں کسی کو بھی ترجیح نہیں ہے، جس کو ترجیح ہو جاتی اسے قول سے تعبیر کرتے صرف، یعنی امام اعظم نے کا قول یہ ہے لیکن دوسری روایت یہ ہے، اور اگر دونوں برابر ہوں تو پھر تو دونوں کو روایتاً کہہ دیتے ہیں یا قولین۔ بتا رہے غیر راجح پر فتویٰ دینا فیصلہ دینا جائز نہیں ہے مگر جب کہ قول سے رجوع کر لیا ہو، تو جس سے رجوع کر لیا وہ قول ہو کر باقی نہیں رہتا۔ بتا رہے وقت قدمنا امام قرافی کے حوالے سے ہم نے پیچھے یہ کہہ دیا ہے کہ مجتہد یا مقلد کے لیے غیر راجح یعنی مرجوح قول پر فتویٰ دینا فیصلہ دینا حلال نہیں ہے مگر جب کہ مجتہد کے نزدیک دلائل متعارض ہو جائے، یعنی دلائل میں تعارض ہو جائے، وہ ترجیح سے بھی عاجز ہو جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ فَإِنَّ لَهُ الْحُكْمُ، تو اب اس کے لیے کیونکہ دلیلیں متعارض ہیں وہ ترجیح بھی نہیں دے پا رہا ہے، وہ ترجیح سے بھی عاجز ہے، تو اب مجتہد کے لیے دو میں سے جس پر چاہے فیصلہ دینا جائز ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے نزدیک دونوں برابر ہیں، لِتَسَاوِیہِمَا عِندَہ، اس کے نزدیک دونوں کے برابر ہونے کی وجہ سے، تو بتا رہے اسی بنیاد پر دونوں قول میں سے ہر ایک کی نسبت کرنا اس مجتہد کی طرف صحیح ہے، تو ایک دونوں میں سے ہر ایک کی نسبت ہو سکتی ہے، اس کی بھی، تو بتا رہے ایسا نہیں ہے جیسے کہ بعض اصولیین کہتے ہیں کہ دونوں میں سے کسی کی بھی مجتہد کی طرف نسبت نہیں کی جائے گی، تو ایسا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے جس کو بعض لوگ کہتے ہیں یعنی من اعتقاد نسبت احادی مائل ہے، یعنی کہ ایک کی نسبت مجتہد کی طرف کر لینا یہ جو عقیدہ ہے تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کی ہی نسبت اگر کی جائے گی تو دوسرا تو غیر متعین ہے، تو دوسرے سے رجوع ابھی متعین نہیں ہے، ہاں دوسرے سے رجوع متعین ہو جاتا تو جس کی طرف رجوع کر لیا اس کی نسبت صحیح ہوتی، بتا رہے ہیں کیونکہ یہاں تو مجتہد کی رائے میں جب دونوں برابر ہیں کہ عید الفرض اس لیے کہ فرض یہ کیا گیا ہے کہ مجتہد کی رائے میں دونوں برابر ہیں اور کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح بھی نہیں ہے، تو نہ بعض اصولیین کی بات مانی جائے گی کہ کسی کی نسبت نہ کی جائے اور نہ بعض لوگوں کی بات مانی جائے گی کہ ایک کی نسبت کی جائے، ایک کی نسبت تو تبھی ٹھیک ہوگی جب کہ رجوع متعین ہو جائے۔ بتا رہے ہاں اذا ترجح عنده احدهما، ہاں جب مجتہد کے نزدیک ایک راجح ہو جائے، ایک راجح ہو گیا، دو قول میں سے ایک راجح ہو گیا اور ابھی دوسرے سے اعراض بھی نہیں کیا، نہ اس سے رجوع کیا ہے، اور ایک راجح ہو گیا تو اس کے نزدیک جو راجح ہے وہ مجتہد کی طرف منسوب کر دیا جائے گا اور دوسرے کو اس کی روایت بنا کے ذکر کیا جائے گا، جیسے کہ اوپر کہہ دیا کہ امام اعظم کا قول تو یہ ہے، اس کا مطلب وہ راجح قول ہے، اور امام اعظم کی ایک روایت یہ ہے تو جسے روایتاً کے نام سے ذکر کیا رہا ہے تو وہ یعنی راجح نہیں ہے۔ اما لو عارض عن الاخر، رہا یہ کہ اگر مجتہد دوسرے سے اعراض کر لے بالکل لکھ گیا تو بالکل لیا، اگر اعراض کر لے تو وہ جس سے اعراض کر لیا وہ مجتہد کا قول ہو کر باقی نہیں رہتا بلکہ اس کا قول وہی ہوتا ہے جو صرف راجح ہو۔ اب بتا رہے رجوع کرنے کے بعد جیسے امام اعظم کا اختلاف امام شافعی وغیرہ سے کسی مسئلے میں تھا، اب وہ بعد میں اس قول سے رجوع کر لیا دوسرے قول کی طرف، تو جس قول کی بنیاد پر اختلاف تھا وہ اختلاف ختم نہیں ہوتا، رجوع کرنے کے بعد بھی اختلاف رہتا ہے، وہی بتا رہے ہیں رجوع کرنے کے بعد اختلاف ختم نہیں ہوتا، یعنی رجوع مسئلے میں اختلاف ختم نہیں ہوتا، رجوع کرنے کے بعد جیسے کہ بعض شافعیہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ نہیں ہوتا اختلاف، اس کی تائید بعض نے یہ کی ہے کہ بأن اہل عصر کہ اگر اہل زمانہ کسی قول پر اجماع کر لیں اختلاف کے بعد، یعنی پہلے علماء میں اختلاف رہا ہو تو پھر اختلاف کے بعد کسی قول پر اگر اجماع کر لیں تو اصولیین نے یہ نقل کی ہے، اصولیین نے دو قول نقل کیے ہیں گزشتہ اختلاف کے ختم ہونے میں، تو گزشتہ اختلاف کے ختم ہونے میں دو قول اصولیین نے ذکر کیے ہیں، تو بتا رہے یعنی کچھ نے کہا کہ اختلاف ختم ہو جائے، کچھ نے کہا نہیں ہوگا، تو بتا رہے جہاں پر اجماع ہو چکا ہو تو وہاں پر گزشتہ اختلاف ختم نہیں ہوتا، تو جہاں پر اجماع نہیں ہے تو وہاں تو بدرجہ اولا اختلاف ختم نہیں ہوگا رجوع کرنے کے بعد بھی، وہ بتانے فما لم یقع فیہ اجماع، تو جس مسئلے میں اجماع نہ ہو اولا تو وہاں تو بدرجہ اولا رجوع کرنے کے بعد بھی اختلاف ختم نہیں ہوتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں جب دو دلیلوں میں تعارض ہو جائے تو تب کیا کیا جائے، بتا رہے ہیں لیکن ما ذکر، لیکن ہمارے نزدیک اصول کی کتابوں میں جو ذکر ہے کہ مجتہد کے لیے دو قول کا ہونا ممکن نہیں ہے تو وہ اس کے منافی ہے، اس کے منافی کا مطلب ابھی پیچھے جو کہہ دیا ہے کہ امام اعظم کی دو روایت دو قول ہو سکتے ہیں، تو بتا رہے ہیں حقیقت میں وہ دو قول نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی قول ہوتا ہے، اس کی وجہ آگے بتائیں گے۔ تو بتا رہے ہیں مجتہد اصول کی جو کتابوں میں جو ذکر ہے کہ مجتہد کے لیے دو قول ممکن نہیں ہے وہ اس مذکورہ بات کے منافی ہے، کیونکہ مذکورہ بات میں آیا کہ امام کے دو قول ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں جو ظاہر ہے فیما یظہر، تو بتا رہے ہیں اس لیے کہ ظاہر میں یہ مبنی ہے اس پر کہ جب دلیلیں متعارض ہو تو دلیلوں کے تعارض میں جو علماء نے ذکر کیا یہ اس پر مبنی ہے،
دو قول کا ممکن نہ ہونا۔ بتا رہے ہیں اذا وقعت تعارض، وہ یہ ہے کہ جب تعارض دو آیتوں میں ہو جائے تو حدیث کی طرف پھیر دیا جائے گا، جب حدیث میں تعارض ہو جائے تو اقوال صحابہ کی طرف پھیرا جائے گا، جب اقوال صحابہ میں تعارض ہو جائے تو قیاس کی طرف پھیرا جائے گا۔ تو اگر دو قیاس میں تعارض ہو جائے اور ترجیح نہ ہو تو اب وہ دونوں قیاس میں غور و فکر کرے، وہ عمل اور اپنی قلبی شہادت پر عمل کر لے۔ تو اگر اس نے ایک پر عمل کر لیا تو دوسرے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، سوائے اس دلیل کی وجہ سے جو تحری سے بڑھ کر ہو۔ تو تحری سے بڑھ کر اگر دلیل پائی کری ہے تب تو دوسرے پر عمل کر سکتے ہیں پہلے کو چھوڑ کر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی پر عمل کیا جائے گا۔ تو ہمارے احناف میں مجتہد کے لیے دو قول ممکن نہیں ہے، بلکہ مجتہد ایک ہی قول پر عمل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر قیاس میں بھی تعارض ہو جاتا ہے تو تحری کر لے جب تک کہ ایک پر دل نہ جم جائے، تو اس کا مطلب ایک ہی قول پر عمل ہوگا۔ ہاں شافعی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر دو قیاس میں تعارض ہو جائے تو غور و فکر نہ کرے، جس پر چاہے عمل کر لے۔ تو شافعی حضرات کے دو قیاس کے اعتبار سے دو قول ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے احناف کے نہیں ہو سکتے۔ پھر ہم پر اعتراض ہو جائے گا کہ ہماری تو دو روایتیں ہیں، تو اس کا جواب آگے دے رہے ہیں۔ وہ بتانے قالو علماء نے فرمایا کہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ بغیر تحری کے دو میں سے جس پر چاہے عمل کر لے گا۔ اسی وجہ سے امام شافعی کے مسئلے میں دو قول یا زیادہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ایک ہی قول رہتا ہے۔ اب اعتراض وعمر روایتان عن اصحابنا فی مسئلۃ واحدہ، اور ایک مسئلے میں ہمارے اصحاب سے بھی تو دو روایتیں ہیں۔ ابھی آپ نے کہا احناف کا صرف ایک ہی قول ہوتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ فإنما كانتا، کہ بے شک اگر دو روایتیں ہیں تو وہ دو وقتوں میں ہوتی ہیں، ایک صحیح ہوتی ہے دوسری صحیح نہیں ہوتی اس میں، لیکن دونوں میں سے جو بعد والی ہے اس کا علم نہیں ہو پاتا جو کون سی صحیح ہے، تو اس وجہ سے دو روایتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اسی بنیاد پر جہاں پر یہ کہا جاتا ہے نا کہ امام سے دو روایتیں ہیں، تو وہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ آخر کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اگر آخرت کی معرفت ہو جائے نا تو وہ آخر والی ہی روایت صحیح ہے۔ اور جسم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فی روایت عنہ قضا، کہ امام اعظم سے ایک روایت میں ایسا ہے، یعنی امام اعظم نے یہ فرمایا اور ایک روایت میں ایسا ہے، تو وہاں بھی یہ تعویل کی جائے گی کہ اما لعلمہم، یعنی یا تو علماء کو اس بات کا علم ہونے کی وجہ سے کہ امام اعظم کا قول تو پہلی ہی روایت ہے، یہ دوسری روایت جو ہے نا راجح نہیں ہے، غیر راجح روایت ہے یہ، یا یہ تو اس کی یہ تعویل ہے۔ او لکون ہذہ روایہ، یا یہ تعویل کر سکتے ہیں کہ امام اعظم کا قول یہ ہے وفی روایت عنہ، اور امام اعظم سے ایک روایت میں یہ ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ او لکون ہذہ روایہ، یا یہ کہ یہ روایت امام اعظم سے مروی ہے اصول کی کتاب کے علاوہ میں۔ تو جو امام اعظم کا قول ہے وہ تو اصول کی کتابوں میں ہے، اور جو امام اعظم سے یہ روایت ہے یہ اصول کی کتاب کے علاوہ میں مروی ہے، پتہ نہیں ہذا، یہ وجہ بیان کرنا زیادہ قریب ہے۔ لیکن پوشیدہ نہ رہے، جس بات کو ادلہ کے تعارض کی بحث میں ابھی ذکر کیا ہے اس سے اشکال پڑ جائے گا۔ پیچھے تو یہ بات ذکر کی ہے کہ جو دو آیتوں میں، دو حدیثوں میں، دو اقوال صحابہ میں، دو قیاس میں تعارض ہو جائے تو ایک پر ہی عمل کیا جائے گا، دو قول ہو ہی نہیں سکتے۔ بتا رہے اس سے اس لیے کہ مذکورہ بات سے یہ لازم آ جائے گا کہ جس میں امام اعظم کی دو روایت ہوں اس میں سے کسی پر عمل کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ایک نہ بن جائے۔ پیچھے یہ کہا نا کہ ایک ہی پر عمل ہوگا، تو بتا رہے ان میں سے کسی پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، لعدم العلم بالصحیح من الباطلہ، دونوں میں سے صحیح اور باطل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اور دونوں میں سے کسی کو بھی امام کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ بعض اصولیین نے یہ بات کہی تھی۔ باوجود یہ کہ یہ بات تو بے شمار مسائل میں موجود ہے، اور ہم علماء کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک روایت کو دوسری پر ترجیح دے دیتے ہیں اور اس کو اس امام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو وہی بات ہو گئی کہ یعنی حقیقت میں اگر دو روایتیں ہیں تو وہ حقیقت میں دو روایتیں نہیں ہیں بلکہ ایک روایت ہی ہے، اور اختلاف روایت ہے نا وہ مذکورہ 4 وجہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، وہ یہ سننے میں غلطی وغیرہ۔ وہی بتا رہے فالذی یظہر ما مر، تو بتا رہے تو ظاہر وہی ہے جو امام بلیغی کی جانب سے جو بات گزر گئی، وہ 4 وجہ جو بتائیں، یعنی من بیان تعدد الاوجہ، امام اعظم سے اختلاف روایتین کی متعدد وجہ ہیں، وہ 4 وجہ ذکر کی گئیں اور 2 وجہ اور ذکر کر دی تھی بعد میں، ما زیادتی، ساتھ ساتھ وہ اس کی زیادتی کہ جس کو ہم نے ذکر کیا، یعنی کہ مجتہد کو شک ہو جائے حکم میں، وہی پیچھے ذکر کیا نا، مجتہد کو 2 حکم میں شک ہو جائے کہ یہ حکم ٹھیک ہے یہ حکم ٹھیک ہے، اور 2 روایتوں میں سے یعنی مجتہد کی رائے میں 2 حکموں میں سے ہر ایک کا احتمال ہو، یعنی اس نے دیکھا کہ یہ بھی حکم ہو سکتا ہے یہ بھی حکم ہو سکتا ہے، اور اس کے نزدیک مرجح بھی موجود نہیں ہے کسی ایک کے لیے، یعنی مرجح کا مطلب کوئی دلیل یا تحری وغیرہ نہیں ہے۔ تو اب بتا رہے ہیں اس وجہ سے 2 روایتیں ہو سکتی ہیں، اور 2 روایتوں کی وجہ بیان کر دی کہ 4 میں سے کوئی ہو سکے۔ پھر پوشیدہ نہ رہے کہ جس وجہ کو ہم نے ذکر کیا ہے نا کہ آخری 2 وجہ ہم نے جو ذکر کی ہیں یہ مذکورہ 4 وجہ سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں، اور بتانے جس وجہ کو ہم نے ذکر کیا ہے وہ اختلاف روایتین میں مذکور 4 وجہوں سے زیادہ استعمال والی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 2 وجہ جو ہے نا کہ 2 حکم ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ایک حکم قیاس کے اعتبار سے ہو، ایک استحسان کے اعتبار سے ہو، یا ایک احتیاط پر اور ایک حکم کے اعتبار سے۔ میں بتانا کیونکہ وہ جو ہم نے ذکر کیا ہے وہ وجہ شامل ہے اس کو کہ جس میں استحسان اور احتیاط وغیرہ ہو۔ بتا رہے ہیں یہ مذکورہ 4 وجہوں میں صرف آخر کی 2 کو شامل ہوگا، اور ہم نے جو بیان کیا وہ سب کو شامل ہو جائے گا۔ اذا تقرر ذلك، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو جان لو کہ امام اعظم نے اپنی شدت احتیاط و تقوی کی وجہ سے وعلم ہی بأنہ، اور اس بات کے علم کی وجہ سے کہ اختلاف رحمت کی نشانی ہے، انہوں نے اس وجہ سے امام اعظم نے اپنے شاگردوں سے فرمایا اذا توجہ لکم دلیل، جب تمہارے لیے کوئی دلیل ظاہر ہو جائے تو تم اس دلیل کا ہی قول کرنا۔ یعنی امام اعظم نے ایک
ایک روایت پر قول کیا، اور امام اعظم کی دوسری روایت کی دلیل ظاہر نہیں تھی، لیکن امام شاگردوں میں سے کسی کو دلیل مل جائے اس روایت پر، بتانے اس روایت کی دلیل پر ہی عمل کر لے، تو اسی وجہ سے تو امام اعظم سے اختلاف ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ امام کی ہی روایت ہوتی ہے۔ تو بتانا جب تمہارے لیے کوئی دلیل ظاہر ہو جائے تو اس دلیل کے مطابق ہی قول کرنا، فکانہ کل یاخذ بروایتنا، تو اب ہر ایک امام اعظم کے شاگردوں میں سے ہر ایک امام اعظم کی روایت کو لیتا اور اس کو ترجیح دے دیتا دلیل کی بنیاد پر، جیسے کہ اس کو در مختار میں بیان کیا۔ اور والوالجکیہ میں کتاب الجنایات میں یہ ہے کہ امام ابو یوسف نے فرمایا ما قلت قولا خالفت فی ابا حنیفہ، کہ جس قول میں بھی میں نے امام اعظم سے مخالفت کی تو وہ قول تھا کہ جس کو امام اعظم کہہ چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے لیکن میں نے اس روایت میں دلیل دیکھی تو اس دلیل کی وجہ سے، کیونکہ امام اعظم نے کہا تھا نا کہ اگر دلیل مل جائے تو اسی روایت پر عمل کر لینا، بتانے اس روایت پر دلیل کی وجہ سے عمل کر لیا ہوگا۔ ایسے امام ظفر سے روایت ہے، کہتے ہیں ما خلفت ابا حنیفہ، میں نے کسی بھی چیز میں امام اعظم کی مخالفت نہیں کی مگر یہ کہ امام اعظم ہی اس کو کہہ چکے تھے، پھر رجوع کر لیا تھا، پھر اس سے رجوع کر لیا تھا، دوسرے قول کر دیا، اب پہلا قول اس پہ امام ظفر کو دلیل مل گئی مضبوط، تو امام ظفر نے وہ اپنا قول بنا لیا۔ تو ایسے امام اعظم کی ہی روایت ہوتی ہے وہ۔ تو بتا رہی ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو تلامذہ امام ہیں انہوں نے اختلاف کی راہ نہیں اپنائی، بلکہ انہوں نے اجتہاد و رائے سے جو باتیں کہیں وہ اپنے استاد امام اعظم کی ہی قول کی پیروی کرتے ہوئے کہی تھی، کہ امام اعظم نے کہا تھا کہ جب دلیل مل جائے تو اسی کی پیروی کرنا۔ اب یہاں سے یہ بات ہے کہ اصحاب امام میں سے کسی کے قول پر عمل کرنا، تو گویا کہ پیچھے سے یہ پتہ چل گیا کہ وہ امام کے قول پر ہی عمل کرنا ہوگا، کیونکہ امام کی ہی روایت ہوتی ہے وہ۔ تو حاوی قدسی کے آخر میں یہ بات ہے کہ اذا اخذا، کہ جب شاگردوں میں سے کسی کے قول کو لیا جائے تو یعلم قطعا، تو قطعی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہ یکون بہ، کہ وہ اس کے ذریعے امام اعظم کے ہی قول کو لینے والا ہوگا، اس لیے کہ امام اعظم کے بڑے بڑے شاگردوں سے یہ روایت ہے، جیسے کہ امام ابو یوسف، امام محمد ظفر حسن وغیرہ تمام سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جس مسئلے میں جو بات کہی ہے تو وہ ہماری امام اعظم سے ہی روایت ہے، واقسم علیہ ایمانا غلاظہ، اور انہوں نے اس بات پر جو ہے بڑی قسم اٹھائی ہے، انہوں نے کہا کہ مسئلے میں جو بھی بات ہم کہتے ہیں وہ امام کی ہی روایت ہوتی ہے، اب چاہے وہ امام نے اس روایت کو چھوڑ کر دوسری قول کر دیا ہو۔ فلم یتحقق اذن فی الفقہ، تب تو بتا رہے فقہ حنفی میں سب کا سب امام اعظم کا ہی قول ہوا، یعنی تم متحقق نہیں ہے تب تو فقہ میں کوئی قول، جواب کا مطلب کوئی قول، یعنی فقہ حنفی میں تب تو کوئی قول یا کوئی مذہب متحقق نہیں ہوا سوائے امام اعظم کے، کیف مکانہ، چاہے وہ کیسے بھی ہو، چاہے بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ امام ہی کا قول ہوگا سب امام کا ہی۔ تو بتانا جو امام کے علاوہ کی طرف اگر منسوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ امام میں محمد کا مذہب ہے، امام ابو یوسف کا مذہب ہے، تو مجاز کے طریقے پر ہوا موافقت کی وجہ سے، یعنی کہ وہ ان کے ہی موافق نکلا، ورنہ تو حقیقت میں وہ امام اعظم کا ہی قول ہے، تو جو مجاز کے طریقے پر منسوب ہوتا ہے وہ۔ اب بتا رہے ہیں، اب یہاں سے ایک اعتراض ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر امام اعظم نے رجوع کر لیا کسی قول سے تو پیچھے کہا تو وہ قول باقی نہیں رہتا ہے، تو جب وہ قول باقی نہیں رہتا ہے تو اگر امام کے شاگردوں میں سے کوئی اس پر عمل کر لے تو پھر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو امام کا ہی قول ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ کیونکہ امام اعظم نے یہ فرمایا نا کہ اگر میرے چھوڑے ہوئے روایت پر تمہیں کوئی دلیل ظاہر ہو جائے تمہارے لیے تو تم اسی روایت پر عمل کر لینا، تو گویا کہ امام کے بات پر ہی عمل ہو رہا ہے تو وہ امام کا ہی قول اس اعتبار سے ہو جائے گا۔ وہی بتانے فین قلتا، تو اگر آپ اعتراض کریں کہ جب مجتہد نے قول سے رجوع کر لیا تو وہ اس کا قول ہو کر باقی نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ تو منسوخ حکم کی طرح ہوگا جیسے کہا گا، تو اس وقت اصحاب امام نے جو بات کہی امام کی اس میں مخالفت کرتے ہوئے لیسا مذہبہ، تو وہ امام کا مذہب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شاگردوں کے اقوال خود ان کے مذہب ہو گئے، تو پھر کیوں امام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے؟ اور حنفی، حالانکہ حنفی وہی ہوتا جو امام کی پیروی، امام کا مقلد ہو، تو اسی وجہ سے امام اعظم کی طرف منسوب کیا تھا نہ کہ کسی اور کی طرف، یعنی حنفی تو وہی ہوگا کہ جو امام کی تقلید کرے، تو اس کا مطلب امام کی طرف اسے کیوں منسوب کیا جاتا ہے؟ تو قلت، میں جواب دوں گا کہ قد کنت واشکلت ذالک، کہ یہ معاملہ تو مجھ پر بھی مشکل ہوا تھا، یعنی میرے ذہن میں بھی یہ اعتراض آیا تھا، لیکن میں نے اس کا جواب اپنے حاشیہ در مختار علی رد المختار میں نے اس کا جواب دیا بین طور کہ امام نے جب اپنے شاگردوں کو حکم دیا ہے بأن یأخذوا من اقوالہ، کہ وہ ان کے اقوال میں سے جس پر دلیل ان کے لیے ظاہر ہو جائے تو وہ اس پر عمل کر لیں، تو بتانے سارا ما قالوہ، تو شاگردوں نے جو بات کہی ہے وہ امام کا ہی قول ہو جائے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ بات جو ہے انہی قواعد پر مبنی ہوگی کہ جن قواعد کو شاگردوں کے لیے امام نے بنایا ہے، تو اب امام نے جس سے رجوع کر لیا ہے وہ، یعنی اس کا مطلب من کل الوجہ اس سے رجوع نہیں ہوگا، تو مرجوعاً من کل الوجہ نہیں ہوگا، یعنی امام کا ہی قول ہوگا۔ تو اس کی نظیر کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں نظیر اس کی نظیر وہ ہے کہ جس کو امام علامہ بیری نے اپنی شرح اشباع کے شروع میں نقل کیا ہے شرح ہدایہ کے حوالے سے، جو شرح ہدایہ ابن شاہنہ کبیر کی ہے، جو ابن شاہنہ یعنی شارح وہابانیہ کے والد ہیں علامہ ابن حمام کے،
شیخ ہیں بتا رہے ہیں، اور انہوں نے نصہ اس کے صراحت کی ہے کہ یعنی اس بات کی انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ جب حدیث صحیح ہو جائے، یعنی جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے، وکانہ علی خلاف المذہب، تو بتا رہے ہیں وہ مذہب امام کے خلاف ہو تو عمل بالحدیث، حدیث پر ہی عمل کیا جائے گا۔ یعنی اگر مذہب امام کی بات کے خلاف کوئی حدیث مل جائے تو حدیث پر ہی عمل کیا جائے گا، وکانہ ذالک کا مذہب، اور وہی حدیث امام کا مذہب ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث پر عمل کر رہا ہے تو وہ مذہب امام پر ہی عمل کر رہا ہے۔ ولا یخرج مقلدہ عن کونہ حنفیا، تو بتا رہے حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے اس امام کا مقلد حنفی ہونے سے نہیں نکلے گا، کیونکہ امام اعظم سے ہی یہ صحیح طور پر منقول ہے کہ امام اعظم نے خود فرمایا جب صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے۔ تو اگر کوئی مذہبی امام کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرتا ہے تو وہ امام کا ہی مذہب کہلائے گا۔ وقد حکیہ ذالک، اور اس کو نقل کیا ہے امام ابن عبد البر نے امام اعظم وغیرہ ائمہ کے حوالے سے، اور امام شعرانی نے تو اس بات کو نقل کیا ائمہ اربعہ سے، یعنی ائمہ اربعہ نے یہ فرمایا کہ جب حدیث صحیح ہو تو میرا مذہب۔ میں کہتا ہوں کہ پوشیدہ نہ رہے، یعنی اس میں کہ جب حدیث صحیح ہو جائے تو مذہب امام کو ترک کر کے اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ تو علامہ ابن عابدین شاذلی کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اس میں ایک قید بڑھائی جائے۔ وہ قید کیا ہے کہ یعنی جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو مذہب امام کو چھوڑ کر اس حدیث پر عمل کیا جائے گا، جبکہ وہ نصوص میں غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہو، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یعنی نصوص میں غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہو اس انسان کے لیے یہ حکم ہے۔ اور آگے کہیں گے ایک قید اور بڑھائی جائے، یعنی کہ مذہب کے مخالف تو ہو وہ، لیکن مذہب میں کسی نہ کسی بات کے موافق ضرور ہو جائے، یعنی بالکل لکھ جا وہ مذہب سے خارج نہ ہو، مذہب کی کسی نہ کسی بات کے موافق ہو، تب اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ وہی بتانا قلتم، میں کہتا ہوں کہ پوشیدہ نہ رہے کہ ان ذالک، یہ یعنی مذہب امام کو ترک کر کے حدیث پر عمل کرنا یہ اس انسان کے لیے ہوگا جو نصوص میں غور و فکر کی صلاحیت رکھتا ہو، و معرفت محکم یا من منسوخیہ، اور محکم نصوص کو پہچانتا ہو منسوخ نصوص سے، یعنی محکم اور منسوخ نصوص کی معرفت رکھتا ہو۔ تو جب دلیل میں کوئی اہل مذہب غور و فکر کرے تو اب عملوا بہ، تو اب اہل مذہب اگر غور و فکر کرتے ہیں تو وہ اس پر عمل کر لیں، تو اب مذہب کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ امام مذہب یعنی امام مذہب کی اجازت سے ہی صادر ہے، کیونکہ امام مذہب نے فرمایا کہ جب دلیل ظاہر ہو جائے تو یعنی جب حدیث صحیح ہو تو میرا مذہب ہے۔ کیونکہ کوئی شک نہیں ہے کہ لو علم بضعف دلیلہ، کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ امام کی دلیل میں کمزوری ہے، تو امام کے دلیل کی کمزوری کا اگر معلوم ہو جائے تو رجع عنہ، تو اب اس سے رجوع کر لے، واتبع دلیل الاقویٰ، اور اقویٰ دلیل کی پیروی کر لے۔ تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر امام کی دلیل کا ضعف معلوم ہو جائے تو اس سے رجوع کر کے اقویٰ دلیل کی پیروی کرے، تب اقویٰ دلیل کی پیروی اگر کرے گا تو وہ بھی مذہب امام ہوگا۔ محقق ابن حمام نے ان مشائخ کا رد کیا ہے کہ جنہوں نے صاحبین کے قول پر فتویٰ دے دیا ہے، بہیں طور کے یعنی انہوں نے رد ایسا کیا ہے کہ امام کے قول سے عدول نہیں کیا جائے گا مگر دلیل کے کمزور ہونے کی وجہ سے۔ ہاں اگر امام کی دلیل کمزور ہے تو اب کسی دوسری دلیل یعنی اقویٰ دلیل کی طرف عدول کر لیا جائے، جیسا کہ پیچھے کہا اقویٰ دلیل کی طرف عدول کر لیا جائے گا، تو اب وہ ہوگی امام کا مذہب۔ واقول ایضاً، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اس میں یہ قید لگانا ہی مناسب ہے کہ حدیث پر عمل کرنا مذہب امام کو ترک کر کے یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ وہ مذہب میں کسی نہ کسی قول کے موافق ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ مذہب کے خلاف ہو۔ اذ لم یؤذن فی الاجتہاد فیما، اس لیے کہ علماء کو ان مسائل میں اجتہاد کی اجازت نہیں دی گئی کہ جو ہمارے ائمہ کے متفق علیہ مذہب سے بالکل لیا خارج ہو، اس لیے کہ اس اکیلے کا اجتہاد اتنا قوی نہیں ہے جتنا علماء کے ائمہ مذہب کا اجتہاد ہے، لأن اجتہادہم، اس لیے کہ ائمہ مذہب کا اجتہاد اس اکیلے کے اجتہاد سے قوی تر ہے۔ تو ظاہر یہ ہے کہ انہوں نے جس دلیل کو ملاحظہ کیا ہے ارجح مما رآہ، وہ اس کی ملاحظہ کی دلیل سے زیادہ راجح ہوگی، تو انہوں نے جب حدیث پر عمل نہیں کیا تو اب یہ بھی عمل نہیں کرے بلکہ انہی کے قول پر عمل کرے گا۔ اب بتا رہے لا یعمل بالابحاث التی، تو ان بحثوں پر عمل نہیں کیا جائے گا کہ جو مذہب امام کے مخالف ہو۔ بتا رہے اسی وجہ سے علامہ قاسم نے اپنے شیخ خاتم المحققین کمال ابن حمام کے بارے میں فرمایا کہ ہمارے شیخ کی ان بحثوں پر عمل نہ کیا جائے کہ جو مذہب امام کے مخالف ہو۔ اب بتا رہے ظاہر الروایہ پر فتویٰ اس وقت ہوگا جبکہ وہ متفق ہو، یعنی ائمہ ثلاثہ کا متفق ہو۔ ہاں ضرورت کی وجہ سے متفق علیہ مسئلے سے عدول کیا جائے گا، وہی ضرورت کی وجہ سے زمانے کی۔ بتا رہے تصحیح قدوری میں یہ بات فرمائی ہے کہ امام علامہ حسن بن منصور بن محمد اوزجندی جو قاضی خاں کے نام سے مشہور ہے، وہ کتاب الفتاوی فرماتے ہیں کہ رسم المفتی فی زماننا من اصحابنا، کہ ہمارے زمانے کے ہمارے اصحاب امام یعنی ہمارے احناف میں مفتی کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے کہ اذا استفتی عن مسئلۃ، جب کسی مسئلے کے بارے میں مفتی سے پوچھا جائے تو اگر وہ ہمارے ائمہ احناف سے مروی ہو ظاہر روایات میں بغیر اختلاف کے، تو انہی کی طرف مائل ہو اور انہی اصحاب کے قول پر فتویٰ دے، اپنی رائے کی وجہ سے ان کی مخالفت نہ کرے، اگرچہ یہ خود صاحب اتقان والا مجتہد ہو یعنی مضبوط مجتہد ہو پھر بھی مخالفت نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ حق ہمارے ائمہ احناف کے ساتھ حق ہوگا، ولا یعدوہم، اور حق ان سے متجاوز نہیں ہوا ہوگا، اور اس اکیلے کا اجتہاد ان کے اجتہاد کے درجے کو نہیں پہنچتا ہے۔ ولا ينظروا الی، بتانے، اور یہ انسان جو مفتی ہے یہ ان لوگوں کے قول کی طرف بھی نظر نہ کرے کہ جو ہمارے
احناف کے مخالف ہو تو ہمارے ائمہ کے مخالف شخص کے قول کی طرف بھی نظر نہ کریں، ولا تقبل حجت ایضا، اور نہ اس مخالف کی حجت کو قبول کیا جائے، اس لیے کہ ہمارے ائمہ احناف نے دلیل کو پہچانا ہے اور انہوں نے امتیاز دیا ہے اس کو جو صحیح و ثابت ہے اور جو صحیح و ثابت نہیں ہے، تو اس لیے ائمہ احناف کے ہی قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ پھر اس جیسی بات کو ہی نقل کیا گیا ہے برہان الائمہ کی شرح کے حوالے سے، جو شرح کے ادب القضاء کی ہے، جو ادب القضاء امام خصاف کی کتاب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بسا اوقات عدلوا عما اتفق علیہ ائمتنا، یعنی یا تو یہ بات کہیے کہ ہمارے ائمہ احناف کے قول سے عدول نہیں کیا جائے گا۔ اب ابن عابدین شامی کہتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ عدول ہوا ہے لیکن وہ ضرورت کی وجہ سے ہے، وہ بتا رہے ہیں ہمارے ائمہ کے متفق علیہ سے بسا اوقات علماء نے عدول کیا ہے تو وہ ضرورت وغیرہ کی وجہ سے ہے، جیسا کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینے کے مسئلہ گزر گیا، اور اس جیسا وہ طاعت کہ جن طاعت پر اجرت طلب کرنے کے ترک کرنے میں زائدین ہے، جیسا کہ پیچھے گزر گیا، تو اس وقت جو ائمہ احناف ہے ان کے قول کے خلاف فتویٰ دینا جائز ہو جائے گا، جیسا کہ ہم حافظ قدسی کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے، وصایاتی بستہ، اور آخر میں شرح کے آخر میں اس کی تفصیل بھی آئے گی جب عرف پر گفتگو ہوگی۔ اب بتا رہے ہیں غیر امام کے قول پر فتویٰ دینے کا طریقہ کیا ہوگا، پھر جیسے کہ اب یہیں پر تعلیم قرآن پر اجرت لینے کا مسئلہ، تو بتا رہے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ ما خالف فیہ الاصحاب، کہ جس مسئلے میں اصحاب امامہم الاعظم، امام اعظم کی مخالفت کریں تو اب مخالفت کرنے سے وہ مذہب امام سے نہیں نکلتے ہیں، جبکہ معتبر مشائخ نے اس کی ترجیح کی ہو، بتا رہے ہیں اس کی ترجیح معتبر مشائخ نے کی ہے تو اس پر عمل کرنے کی وجہ سے امام اعظم کے مذہب سے نہیں نکلتے۔ اور ایسے وہ مسائل کہ جن کی بنا مشائخ نے تغیر زمان یا ضرورت وغیرہ کی وجہ سے درپیش عرف پر رکھی ہے، یعنی پہلے عرف وہ تھا اب زمانہ بدل گیا تو اب عرف یہ ہو گیا، تو بتا رہے ضرورت یا زمانے کی بدلنے کی وجہ سے درپیش عرف پر جن مسائل کی بنا رکھی ہے تو وہ ان مسائل کی وجہ سے بھی مذہب امام سے خروج نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان مسائل کو ترجیح علماء نے دی ہے ان کے نزدیک دلیل کے راجع ہونے کی وجہ سے، دلیل کے راجع ہونے کی وجہ سے جب ترجیح دی ہے تو اس کی اجازت خود امام کی طرف سے ملی ہوئی ہے کہ امام نے فرمایا کہ جب دلیل راجع ہو تو تم اسی پر عمل کر لینا، بتا رہا ہوں۔ اور ایسے وہ مسائل کہ جن کی بنا تغیر زمان و ضرورت پر ہے تو وہ بھی مذہب امام سے نہیں نکالتے، کیوں؟ کیونکہ اس اعتبار سے کہ اگر امام خود زندہ ہوتے لقال بما قالوہ، تو ضرور جو مشائخ نے جو بات کہی ہے وہ اسی کا قول کرتے، اس لیے کہ مشائخ نے جو بات کہی ہے وہ قواعد امام پر ہی تو مبنی ہے، وہ مذہب امام کا مقتضیٰ ہے، لیکن مذہب امام کا مقتضیٰ کہلائے گا، امام کا قول نہیں کہلائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں لیکن مناسب ہے کہ یہ نہ کہا جائے کہ امام اعظم نے یہ کہا ہے، سوائے انہی مسائل میں کہا جائے کہ جو امام اعظم سے صراحتاً مروی ہوں۔ ہاں ان مسائل میں کہ جو مذہب امام کے مطابق ہیں تو ان مسائل میں یہ کہا جائے گا کہ مذہب امام کا مقتضیٰ یہ ہے، جیسا ہم نے یہ کہا بتا رہے، اور اسی کے مثل مشائخ کا بعض احکام کو نکالنا ہے قواعد امام سے یا امام کے قول پر قیاس کر کے، تو بتا رہے امام کے قول پر قیاس کر کے وہ بھی سب ایسے ہیں کہ مذہب امام کے مطابق ہی ہیں، یعنی اگرچہ امام کا قول نہیں ہے۔ اور اسی قبیل سے ہے علماء کا یہ کہنا کہ وعلیٰ قیاس قولہ بقضا، یعنی امام اعظم کے اس قول پر قیاس کرنے کے مطابق یکون قضا، یہ حکم ہونا چاہیے، تو قیاس کر کے یہ حکم ہونا چاہیے، تو یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ مذہب امام تو ہے لیکن امام کا قول نہیں ہے۔ تو ہذا کلہ، یہ سب ان سب کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ امام اعظم نے فرمایا، ہاں یہ صحیح ہے کہ ان یسمى مذہبہ، کہ مذہب امام کا انہیں نام دے دیا جائے، اس معنی کر کہ مذہب امام والوں کا وہ قول ہے اور مذہب امام کا مقتضیٰ ہے، امام کا خود کا قول نہیں ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ قاضی کا اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کرنا نافذ نہیں ہوگا، یعنی قاضی اگر مذہب امام کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگا، بتا رہے ہیں وعن ھذا لما، بتا رہے اور اسی کے متعلق وہ ہے جو صاحب درر والغرر نے کتاب القضاء میں فرمایا کہ جب قاضی مستحد فی کا مطلب مختلف فی مسئلے میں مذہب امام کے خلاف فیصلہ کرے تو لا ينفذ، نافذ نہیں ہوگا، یعنی مذہب کے خلاف کا مطلب ای اصل المذہب، یعنی اصل مذہب کے خلاف فیصلہ کرے، اصل مذہب کے خلاف تب پایا جائے گا جبکہ امام شافعی کے قول کے مطابق فیصلہ کر دے، لیکن اگر امام کے شاگردوں میں سے بھی کسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو وہ مذہب کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، خلاف نہیں کہلائے گا، تو اصل مذہب کے خلاف فیصلہ نہ کرے وہ، ورنہ نافذ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حنفی جب مذہب شافعی کے مطابق فیصلہ کر دے یا اس کے جیسے او بالعکس یا شافعی مذہب امام کے مطابق فیصلہ کر دے تو یہ اصل مذہب کے خلاف ہوا۔ اما اذا حکم الحنفی، رہا جب کہ حنفی جو ہے مذہب ابو یوسف یا مذہب محمد پر فیصلہ کر دے یعنی شاگردوں میں سے کسی، تو بتا رہے یہ مذہب امام کے خلاف حکم نہیں ہوگا، یعنی امام کی رائے کے خلاف حکم نہیں ہوگا بلکہ مذہب امامی کہلائے گا۔ تو ظاہر یہ ہے کہ جن مسائل کی تخریج کی گئی ہے، یعنی جو امام کے قول پر قیاس کر کے نکالے گئے ہیں، قواعد امام پر قیاس کر کے جو مسائل نکالے گئے ہیں، تو ان کی نسبت کرنا مذہب امام کی طرف یہ زیادہ قریب ہے۔ اصحاب کے مسائل کی نسبت مذہب امام کی طرف بھی تو ہوتی ہے، کیونکہ اصحاب کے مسائل کی نسبت اگر ہو رہی ہے تو وہ اصحاب کے مسائل ہیں، اور یہ مسائل خود قواعد امام پر ڈائریکٹ ہیں۔
وہ بتانے ظاہر یہ ہے کہ تخریج کیے ہوئے مسائل کی نسبت مذہب امام کی طرف اقربو، یہ زیادہ قریب ہے، یعنی جن مسائل کو ابو یوسف یا امام محمد نے کہا ہے ان مسائل کی نسبت مذہب امام کی طرف کرنے سے، تو ان مسائل کی نسبت بھی مذہب امام کی طرف ہوگی، لیکن مسائل مستخرجہ کی نسبت مذہب امام کی طرف کرنا زیادہ قریب ہے۔ تو لأن المخرجات، اس لیے کہ جن مسائل کی تخریج کی گئی ہے تو وہ قواعد امام و اصول امام پر ہی تو مبنی ہیں، وہ یہ ڈائریکٹ ہیں۔ تو بتا رہے ہیں اصحاب امام قواعد میں بھی امام کی مخالفت کرتے ہیں۔ بتا رہے ہیں عمل رہے وہ مسائل کہ جن کو امام ابو یوسف نے کہا ہے امام کے شاگردوں میں سے جنہوں نے وہ کہا ہے، تو ان کثیر منھا، ان میں سے بہت سے تو وہ خود انہی کے قواعد پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن وہ قواعد بھی حقیقت میں امام کے قواعد سے نکالے ہوئے ہیں۔ تو اگر ان کے قواعد اگر الگ ہو جاتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مذہب امام کے قواعد ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ رہے وہ مسائل کہ جن میں امام کے شاگردوں میں سے امام ابو یوسف وغیرہ جن کا قول کریں تو ان میں سے بہت سے خود انہی کے قواعد پر مبنی ہوتے ہیں کہ جن قواعد میں انہوں نے امام کے قواعد کی مخالفت کی ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے امام اعظم کے بالکلیہ قواعد کا التزام نہیں کیا ہے، جیسے کہ اس بات کو وہ حضرات جانتے ہیں کہ جو اصول کی کتابوں کی معرفت رکھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ تمام قواعد کا التزام نہیں کیا ہے۔ ہاں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اذا کانت اقوالہم، کہ جب اصحاب امام کے اقوال امام کی روایتیں ہوں تو اب ان کے جو قواعد ہوں گے وہ امام کے بھی قواعد ہوں گے، تو نکلا نا، یعنی وہ امام کے ہی قواعد ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لابتناء تلک الاقوال علیہا، کیونکہ ان اقوال کی بنا قواعد امام پر ہی ہوتی ہے، اسی بنیاد پر تخریجات کی نسبت مذہب امام کی طرف زیادہ قریب ہے، کیونکہ وہ قواعد امام پر ہی مبنی ہے کہ جن قواعد کو امام اعظم نے راجح قرار دیا ہے، اور امام کے اقوال کی بنا کہ ان اقوال کی بنا قواعد امام پر کی گئی ہے۔ بتانے جب قاضی ان مسائل میں سے جو صحیح ہے اس کے مطابق قاضی فیصلہ کرے تو اب اس کی قضا نافذ ہو جائے گی، جیسا کہ وہ اصحاب امام کے اقوال میں سے کسی صحیح قول کی وجہ سے اس کی قضا نافذ ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اصحاب امام کے اقوال میں سے جو صحیح ہو اس کے ذریعے بھی اس کی قضا نافذ ہو جائے گی، خود امام کے اقوال میں سے جو صحیح ہو اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے بھی قضا نافذ ہو جائے گی۔ تو بتانے یہ وہ بات ہے جو جس کی تقریر اس باب میں میرے لیے ظاہر ہوئی اللہ رب العزت کے دروازہ کھولنے کی وجہ سے، اللہ درست جاننے والا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے، اسی کی طرف انجام ہے۔ اب بتا رہے امام کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا، پھر یعنی امام کے سب سے قوی شاگرد کی طرف، پھر ایسے ہی مطلب امام ابو یوسف، پھر امام محمد، پھر امام ظفر، پھر امام حسن۔ وہ بتا رہے ہیں حیث لم یوجد لہ اختیار، کہ جہاں پر امام اعظم کا کوئی اختیار کردہ قول موجود نہ ہو تو وہاں امام یعقوب کا قول مختار ہے، یعنی امام ابو یوسف کا۔ پھر امام محمد فقولہ الحسن، تو امام محمد کا قول اچھا ہے یعنی حسن ہے۔ پھر امام ظفر کا وہ ابن زیاد الحسن، پھر ابن زیاد حسن کا، یعنی حسن کو بعد میں کر دیا ہے، یعنی حسن ابن زیاد کا۔ اور کہا گیا ہے کہ یعنی فتوے میں اختیار کا قول کیا گیا ہے جبکہ امام کے مخالف ہوں صاحبین، تو صاحبین جب امام کے مخالف ہوں تو اب اختیار ہے چاہے امام کے قول کو لے لیں صاحبین کے۔ اور کہا گیا ہے کہ جس کی دلیل مضبوط ہو، صاحبین کی ہو یا امام کی، جس کی دلیل مضبوط ہو رجحہ اسے ترجیح دی جائے گی، اور اجتہاد اور رائے والے مفتی کے لیے یہ زیادہ صحیح ہے، مطلب یہ مفتی مجتہد کے لیے ہے کہ جس کی دلیل مضبوط ہو اسے ترجیح دے۔ آپ نے جان لیا تو جس کو ابھی ہم نے ثابت کیا کہ متفق علیہ ائمتنا، کہ جس مسئلے پر ہمارے ائمہ کا اتفاق ہے تو ان کے مذہب میں مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی رائے کی وجہ سے مذہب سے عدول کرے، اس لیے کہ ائمہ مذہب کی رائے زیادہ صحیح ہے۔ بتا رہے ہیں میں نے یہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب ائمہ کا اختلاف ہو جائے، یعنی اس میں جو یہ اشعار ہیں تو ان اشعار میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب ائمہ میں اختلاف ہو جائے، یعنی امام اعظم اور ان کے شاگرد، تو بتا رہے امام اعظم کا جو مختار ہوگا، جو پسندیدہ قول ہوگا، اس کو مقدم کیا جائے گا، چاہیں امام اعظم کے شاگردوں میں سے کسی نے امام کی موافقت کی ہو یا نہ کی ہو، یعنی امام اعظم کا اگر مختار ہے تو اسی کو پسند کیا جائے گا۔ فَإِن لَمْ يُوجَدْ لَهُ اختیار، تو اگر امام اعظم کا پسندیدہ قول موجود نہ ہو تو اب امام یعقوب کا مختار مقدم کیا جائے گا۔ اور امام یعقوب یہ امام ابو یوسف کا نام ہے جو امام اعظم کے شاگردوں میں سے سب سے بڑے ہیں، اور امام محمد کی عادت تھی کہ وہ امام ابو یوسف کو کنیت کے ساتھ ذکر کرتے، مگر جب امام ابو یوسف کے ساتھ امام اعظم کا ذکر کرتے تو اب امام ابو یوسف کو نام کے ساتھ ذکر کرتے، یعنی کہتے کہ امام یعقوب امام اعظم سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ امام محمد کا یہ کرنا بھی جو ہے نا خود امام ابو یوسف یعنی استاد کی وصیت کی وجہ سے تھا، استاد نے جو وصیت کی تھی اپنے شیخ امام اعظم کے ساتھ ادب کرتے ہوئے، اللہ ان پر رحم کرے اور ان کی وجہ سے ہم پر رحم کرے اور ان کے ذریعے نفع کو دائمی کر دے قیامت تک۔ تو بتانے جہاں پر امام ابو یوسف کا کوئی اختیار یعنی مختار قول موجود نہ ہو تو اب امام محمد بن حسن کے قول کو مقدم کیا جائے گا، اجل اصحاب جو امام اعظم کے جلیل القدر شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے بعد، پتہ نہیں امام ابو یوسف کے بعد جلیل القدر یہ شاگرد ہیں، پھر امام محمد کے بعد امام ظفر اور حسن ابن زیاد، ان دونوں کے قول کو مقدم کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب
یہ دونوں برابر ہیں، یعنی ان کا قول ایک مرتبے میں ہے، لیکن نہر کی عبارت یہ ہے کہ پھر حسن کے قول کو لیا جائے گا، یعنی انہوں نے صرف حسن کی تخصیص کی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جب اصحاب امام کی مخالفت کریں وانفرد بقول، اور کسی قول میں امام منفرد ہو جائیں تو مفتی کو اختیار دیا جائے گا، چاہے تو امام کے قول پر عمل کر لے یا صاحبین کے، اور کہا گیا ہے کہ مفتی مجتہد لا یتخیر، اختیار نہیں دیا جائے گا الا لمفتی المجتہد، مگر مفتی مجتہد کے لیے، یعنی اختیار صرف مفتی مجتہد کے لیے ہے، فیختار ما کان دلیلہ اقوی، تو مفتی مجتہد اس کو پسند کر لے جس کی دلیل مضبوط ہو۔ فتاوی سرا، اس کا مطلب اگر مفتی مجتہد نہ ہو تو اختیار نہیں ہے، پھر تو امام کے ہی قول پر عمل کرے گا۔ پھر بتا رہے ہیں پھر مطلقاً فتویٰ جو ہے امام اعظم کے قول پر ہوگا، پھر امام ابو یوسف کے قول پر، پھر امام محمد کے قول پر، امام ظفر کے قول اور حسن ابن زیاد کے قول پر، یہ دونوں ایک درجے میں ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ جب امام اعظم ایک جانب میں ہو، صاحبین ایک جانب میں ہوں، تو اب بتا رہے ہیں پھر مفتی کو اختیار ہے، لیکن اول زیادہ صحیح ہے، جبکہ مفتی مجتہد نہ ہو تو پھر امام اعظم کا قول ہی صحیح ہے۔ اور اسی کی مثل متن تنویر میں کتاب القضاء کے شروع میں ہے، اور کتاب حافظ قدسی کے آخر میں یہ ہے کہ جب مسئلے میں امام اعظم سے کوئی روایت موجود نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کوئی روایت موجود نہیں ہے، تو امام ابو یوسف کے قول کو لیا جائے گا بظاہر، اس کا مطلب امام ابو یوسف کے قول کے ظاہر کو لیا جائے گا کا مطلب ہے بظاہر امام ابو یوسف کے قول کو لیا جائے گا، پھر بظاہر امام محمد کے قول کو لیا جائے گا، پھر امام ظفر و حسن وغیرہ قول کو لیا جائے گا، یعنی جو اکبر ہوگا اس اکبر فالاکبر کے تحت الی آخر، یعنی آخر تک کہ جو امام اعظم کے بڑے بڑے شاگردوں میں سے جو ہوں انہیں پہلا رکھا جائے گا۔ وکانا قبلہ، اور اس کتاب میں پہلے یہ کہا ہے کہ جب امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول امام کے قول کے موافق ہو تو ظاہر سی بات ہے ائمہ ثلاثہ کا قول ہو گیا، تو اس سے متعدی نہیں ہوا جائے گا، یعنی اس سے عدول نہیں کیا جائے گا، مگر اس مسئلے میں جہاں ضرورت پیش ہو، یعنی ضرورت کی وجہ سے متفق مذہب سے بھی جو ہے عدول کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جان لیا گیا کہ اگر امام اعظم رہا یا ما رہو، کہ اگر امام اعظم بھی ملاحظہ کر لیتے کہ جو علماء نے ملاحظہ کیا ہے تو ضرور امام اعظم بھی اس پر فتویٰ دیتے جو ضرورت کی وجہ سے دیا ہے۔ تو ایسے ہی جب صاحبین میں سے کوئی امام اعظم کے ساتھ ہو تب بھی امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ فإن خالفہ فی الظاہر، تو اگر صاحبین امام اعظم کے مخالف ہو ظاہر میں، تو بعض مشائخ نے کہا ہے کہ صاحبین مخالف ہو گئے امام اعظم کے، تو بعض مشائخ نے کہا ہے کہ امام کے قول کے ظاہر کو لیا جائے گا، یعنی ظاہراً امام کے قول کو لیا جائے گا۔ بعض نے کہا ہے مفتی کو دونوں میں اختیار ہے، اگر چاہے تو امام کے قول پر فتویٰ دیتے، چاہے تو صاحبین کے قول پر۔ صحیح یہ ہے کہ اعتبار قوت دلیل کا ہے کہ جس کی دلیل مضبوط ہو اس پر بھروسہ کر لے چاہیں، اور یہ مفتی مجتہد کے نہیں ہوگا دلیل دیکھنا۔ تو حاصل یہ ہے کہ جب امام اعظم و صاحبین متفق ہوں کسی جواب پر، یعنی خلاصہ بتا رہے ہیں، تو اب عدول کرنا جائز نہیں ہے سوائے ضرورت کے، یعنی ضرورت کی وجہ سے کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی جب صاحبین میں سے ایک امام اعظم کی موافقت میں ہو تب بھی جو ہے عدول جائز نہیں ہے۔ اور رہا جب کہ امام اعظم اکیلے ہو گئے ہوں صاحبین سے جواب میں، تو اب دو صورتیں ہیں، صاحبین نے امام کی مخالفت کی ہے تو خود صاحبین بھی الگ ہوں گے یا ایک ساتھ ہوں گے، تو اگر صاحبین میں سے ہر ایک بھی جواب میں منفرد ہے تو اس کا مطلب تینوں الگ الگ ہو گئے، تو بہن لم یتفقا، بہین طور کے دونوں کسی چیز پر متفق نہیں ہیں، تو ظاہر یہ ہے کہ اب تینوں جب الگ الگ ہیں تو امام کے قول کو ہی ترجیح دی جائے، تو یہاں بھی امام کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ اور رہا جب کہ امام صاحبین امام کی مخالفت کریں اور مخالفت امام کی لیکن دونوں ایک جواب پر متفق ہیں، کہ یہاں تک کہ ایک جانب میں تو امام ہے اور یہ دونوں ایک جانب میں ہے، تو کہا گیا ہے کہ اب بھی امام کے قول کو ترجیح دی جائے گی۔ اور یہ جو ہے امام عبداللہ ابن مبارک کی بات ہے کہ امام اعظم کی ہی قول کو ترجیح دی جائے گی، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ مفتی کو اختیار دیا جائے گا، یہاں پر مفتی کو اختیار دے دیا جائے گا۔ لیکن بتا رہے سراجیہ کا قول یہ ہے کہ اول زیادہ صحیح ہے، یعنی سراجیہ کا یہ قول کہ اب بھی امام اعظم کا زیادہ صحیح ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ مفتی مجتہد نہ ہو، تب امام اعظم کا قول ہی زیادہ صحیح ہے۔ تو بتا رہے یہ اس بات کا افادہ کر رہا ہے کہ دوسرے قول کو بھی اختیار کر سکتا ہے جب کہ مفتی مجتہد ہو، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جب مفتی مجتہد نہ ہو تو پہلا ہی زیادہ صحیح ہے، تو یہ اس بات کا افادہ کر رہا ہے کہ دوسرے قول کو بھی اختیار کر سکتے ہیں جبکہ مفتی مجتہد ہو۔ پتہ نہیں تخیر کا مطلب یہ ہوگا کہ مفتی کو اختیار ہوگا تو وہ دلیل میں غور و فکر کرے گا اور جو اس کے لیے ظاہر ہوگا اس کے مطابق وہ فتویٰ دے گا، اور اس پر امام کا قول ہی متعین نہیں ہوگا۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کو حاوی میں بھی صحیح قرار دیا ہے، یعنی اس قول سے کہ صحیح ہے کہ اعتبار قوت دلیل کا ہے، تو جس کی دلیل مضبوط ہو اس میں اس کا اعتبار کر لے، اس لیے کہ قوت دلیل کا اعتبار یہ مفتی مجتہد کی شان ہے۔ تو اب صاحبین جس مسئلے میں امام اعظم کی مخالفت کریں اس میں تین قول ہو گئے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ بغیر کسی اختیار کے امام کے قول کی پیروی کی جائے گی جہاں پر تینوں الگ الگ ہو گئے ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ مطلقاً اختیار دیا جائے گا، اور یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے، مطلقاً اختیار دے دیا جائے گا۔ لیکن تیسرا قول یہ ہوا کہ مجتہد اور غیر مجتہد میں تفصیل ہے، اور یہی صحیح ہے، یعنی تیسرا قول ہی صحیح ہے کہ اگر مجتہد ہے تو اسے تو اختیار دیا جائے گا، غیر مجتہد کے لیے پہلے ہی صحیح ہوگا، امام اعظم پر کے قول پر عمل کرنا، اور اسی کا جزم قاضی خان نے کیا ہے جیسے کہ آئے گا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ آخر میں دو قول ہے، ایک میں ہے کہ مطلقاً اختیار دیا جائے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ تفصیل ہے، تو مطلب یعنی تطبیق دونوں میں یہ دے دی کہ جہاں پر مفتی مجتہد نہ ہو تو وہاں امام کے ہی قول کو لیا جائے گا، جہاں مفتی مجتہد بھی ہو تو وہاں اسے اختیار دیا جائے گا۔ بتانے ظاہر یہ ہے کہ یہ دو قول میں تطبیق دینا ہے کہ
مفتی پر امام کے قول کی پیروی کرنے کے قول کو محمول کیا جائے گا کہ جب کہ مفتی جو ہے مجتہد نہ ہو، اور اختیار کے قول کو محمول کیا جائے گا اس مفتی پر جو مجتہد ہو، اور جب امام کی کوئی نص موجود نہ ہو تو پھر تو وہی امام ابو یوسف کے قول کو مقدم کیا جائے گا، پھر امام محمد کے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ غیر مجتہد کے حق کے سلسلے میں ہے، رہی مفتی مجتہد تو رہا مفتی مجتہد تو اسے اختیار دیا جائے گا اس سے جو اس کے نزدیک جس کی دلیل راجح ہو جائے، تو جس کی دلیل اس کے نزدیک راجح ہو جائے اسے اختیار دیا جائے گا، یہی ظاہر ہے۔ تو بتا رہے نظیر ما قبلہ ہو، تو ما قبل کی کوئی نظیر ہے، یعنی نظیر ما قبلہ ہو یہ ما قبل کی نظیر ہے، یہ بات جو کہی ہے نا ظاہر سے یہ ما قبل کی ہی نظیر ہے۔ بتا رہے وقت علم من ھذا، اور اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ امام کے قول کو لینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے جبکہ صاحبین میں سے کوئی امام کی موافقت کرے، تو اگر موافقت کرتا ہے تو تب امام کے قول کو ہی لیا جائے گا۔ اسی وجہ سے امام قاضی خان نے فرمایا کہ اگر مسئلہ مختلف فی بین صحابہ ہو تو اگر امام اعظم کے ساتھ صاحبین میں سے کوئی ہے تو اب ان کے قول کو، یعنی امام اعظم اور ان کے ساتھ جو موافقت میں ان کے قول کو لیا جائے گا لوفور الشرائط، کیونکہ شرائط یہاں کثیر ہیں اور اس میں درستگی کے دلیلیں بھی جمع ہیں۔ بتا رہے اگر صاحبین اس میں امام کی مخالفت کریں تو اگر صاحبین کے اختلاف وہ ایسا اختلاف ہے جو زمانے اور وقت کے اعتبار سے، یعنی زمانے اور وقت کا اختلاف ہے، جیسے کہ ظاہر عدالت کا فیصلہ کرنا، بتا رہے ظاہر عدالت کا فیصلہ کرنا یہ زمانے کے اعتبار سے اختلاف میں صاحبین کا قول لیا جاتا ہے ایسے مسئلے میں، یہ آگے بتائیں گے۔ تو یؤخذ بقول صاحب، تو امام اعظم کے یعنی صاحبین کے قول کو لیا جائے گا لوگوں کے حالتوں کے بدلنے کی وجہ سے، کیونکہ تغیر زمان کے اعتبار سے انہوں نے قول کیا ہے، اور مزارعہ و معاملہ وغیرہ میں بھی صاحبین کے قول کو اختیار کیا جائے گا کیونکہ متاخرین کا اجماع ہے اس پر۔ بتا رہے کچھ جگہ ہیں جہاں پر صاحبین کے قول کو ہی لیا جائے گا بس، بتا رہے اس کے علاوہ میں مفتی مجتہد کو اختیار دیا جائے گا کہ جہاں اس کے رائے پہنچ جائے وہ اسی پر عمل کر لے۔ اور عبداللہ ابن مبارک نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، یہ چند جگہ ہیں ان کے علاوہ میں تو امام اعظم کے ہی قول کو لیا جائے گا، تو چند جگہوں کے سوا امام اعظم کو ہی قول کو لیا جا رہا ہے۔ اب بتا رہے امام اعظم نے جو فرمایا کہ جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے، تو بتا رہے اس کا محمل کیا ہوگا؟ تو بتا رہے میں کہتا ہوں کہ ہم نے پیچھے بات کہہ دیا کہ جو امام اعظم سے یہ منقول ہے کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے، تو یہ اس پر محمول ہے کہ جب کہ مذہب سے بالکل لکھ گیا وہ خارج نہ کرے، یعنی مذہب کے بالکل ہی خلاف نہ ہو بلکہ مذہب میں کسی نہ کسی قول کے موافق ہو، یہ شرط پیچھے بڑھائی تھی نا، جیسے کہ ہمارے لیے گزشتہ تقریر سے یہ ظاہر ہو گیا، اور اس حدیث یعنی جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہ میرا مذہب ہے، تو اس قول کا تقاضا یہ ہے کہ یعنی دلیل، اس دلیل کی پیروی کرنا، یعنی حدیث دلیل کی صورت میں ہو تو بتا رہے اس دلیل کی پیروی کرنا جائز ہے اگرچہ وہ اس کے موافق ہو، اس کے خلاف ہو کہ جس کی موافقت امام اعظم کے شاگردوں میں سے کسی نے کی ہو، تو اگرچہ امام اعظم کے کسی شاگرد کی موافقت کے خلاف اگرچہ کیوں نہ ہو وہ دلیل، اس دلیل کی پیروی کرنا جائز ہے کیونکہ وہ امام اعظم کے ہی مذہب ہے۔ تو اسی وجہ سے بحر الرائق میں تاتار خانیہ کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جب امام ایک جانب میں ہو صاحبین ایک جانب میں تو مفتی کو اختیار دیا گیا ہے کہ اور اگر صاحبین میں سے کوئی امام کے ساتھ ہو تو بتا رہے اخذ بقولہما، اب انہی کے قول یعنی امام اعظم کے ساتھ جو ہوں گے ان کے امام اعظم ان کے قول کو لیا جائے گا، مگر جب کہ مشائخ نے دوسرے کے قول پر اصطلاح بنا لیا ہو، یعنی کہ اگر کسی نے یہ کسی دلیل کی وجہ سے وہ لے لیا دوسرا قول تو جیسے کہ تو ان کی پیروی کریں، جیسے کہ فقی ابو اللیث نے امام زفر کے ہی قول کو پسند کیا کچھ مسائل میں، تو اس کا مطلب امام زفر کے قول کو لیا ہے اور ائمہ ثلاثہ کے قول کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے اصطلاح بنا لیا۔ اور بتا رہے انہوں نے اپنے رسالے بنام رفع الغشاء فی وقت العصر والعشاء میں یہ فرمایا ہے کہ صاحبین کے قول یا کسی ایک کے قول کو ترجیح نہیں دی جائے گی امام کے قول پر الا لموجب، مگر کسی سبب کی وجہ سے، یعنی وہ سبب ہو سکتا ہے یا تو امام کی دلیل کے کمزور ہونے کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے یا تعامل الناس کی وجہ سے، جیسا باب مزارعت اور معاملے میں صاحبین کو قول کو ترجیح ہوتی ہے، تو یہاں پر بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ تعامل الناس کی وجہ سے ہے یا ضرورت کی وجہ سے ہے، امام کی دلیل کمزور ہے، بتا رہے یا اس لیے کہ صاحبین کا امام اعظم سے اختلاف وہ زمانے یا وقت کے اختلاف کی وجہ سے ہو، بتانے اس لیے کہ اگر صاحبین کے زمانے میں جو واقع ہوا اگر امام اس کا مشاہدہ کر لیتے تو لوافقہما، تو ضرور وہ صاحبین کی موافقت کرتے، جیسا کہ جو زمانے کے بدلنے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، جیسا کہ ظاہر عدالت کے فیصلے کا نہ ہونا، تو ظاہر عدالت کے فیصلے کے نہ ہونے کا قول امام اعظم کرتے ہیں اور ظاہر عدالت کے فیصلے قول جو ہے صاحبین کرتے ہیں۔ ویوافق ذلک، بتا رہے ہیں اور اس کے موافق کہ صاحبین کے قول سے رجوع اگر ہوگا تو یا تو دلیل کے کمزور ہونے کی وجہ سے، ضرورت تعامل کی وجہ سے، تو بتا رہے اس کے موافق بات ہے جو علامہ محقق شیخ قاسم نے اپنی تصحیح میں کہی ہے، اور اس کی صراحت یہ کی ہے کہ مجتہدین وہ ترک نہ کریں یہاں تک کہ وہ مختلف فی مسئلے میں غور و فکر کرتے رہیں، یعنی مجتہدین وہ چھوٹے نہیں یہاں تک کہ مختلف فی مسئلے میں غور کرتے رہیں اور ترجیح دیں اور صحیح قرار دیں، تو بتا رہے ہیں ان کے مصنفات شاہد ہیں کہ مجتہدین نے جب مختلف فی مسئلے میں ترجیح دی تو ان کی جو کتابیں ہیں تو ان کی کتابیں شاہد ہیں نا، انہوں نے امام اعظم کے قول کو ہی ترجیح دی اور امام اعظم کے ہی قول کو لیا سوائے چند مسائل کے،
فی مسائل یسیرہ، یعنی چند مسائل کے، وہی چند مسائل کہ جہاں پر معاملات مزارع کا ذکر ہے، وہاں پر صاحبین کے قول کو لیا ہے۔ تو چند مسائل میں کہ ان مسائل میں فتویٰ اختیار کیا ہے صاحبین کے قول پر یا کسی ایک کے قول پر، کسی ایک کے قول پر مطلب امام محمد کے قول پر تو امام ابو یوسف امام اعظم کے ساتھ ہو جائیں گے، تو یا کسی ایک کے قول پر اگرچہ دوسرے امام اعظم کے ساتھ ہو، تو کم اختارو قولا احدہما، جیسے کہ علماء نے کسی ایک یعنی صاحبین میں سے ایک کے قول کو پسند کیا ان مسائل میں کہ جن میں امام کی کوئی صراحت نہیں ہے، ان اسباب کی وجہ سے کہ جس کی طرف قاضی نے اشارہ کیا ہے، یعنی وہ اسباب ہو سکتے ہیں ضرورت، دلیل کے کمزور ہونے کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے، تعامل کی وجہ سے کسی ایک کے ہی قول کو پسند کر لیا، بلکہ وہ فقہاء نے تو امام زفر کے قول کو بھی پسند کر لیا ہے تمام کے مقابلے میں، نحو ذالک، تو اسی سبب کی وجہ سے۔ اور فقہاء کا ترجیح اور تصحیح جو موجود ہے کہ زیادہ تر فقہاء نے امام اعظم کے قول کو ترجیح دی ہے، تو ہم پر جو ہے راجح قول کی پیروی کرنا ضروری ہے، اسی پر عمل کرنا ضروری ہے جیسے کہ علماء نے اپنی زندگی میں فتویٰ دیا ہے۔